جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ نشست کا معقول انتظام ہے، برائے کرم نشست پہ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا آتیناک الکوثر۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر مجمع میں علماء اکرام تشریف فرما ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ مسند کا یہاں اہتمام ہے، برائے کرم وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، مسند پہ تشریف لائیں۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پہ منعقد کیا گیا ہے، آج اس کی یہ پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد 3 نشستیں اور ہوں گی۔ آج کا جو عنوان خطابت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے خصائص رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں، وہ عظمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا نہیں فرمائی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تنہا و یکتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل رب کائنات نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ آئندہ کسی کو پیدا فرمائے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا، بے شمار خوبیاں عطا کی، یہاں تک کہ قرآن عظیم میں جگہ جگہ اللہ کے رسول کی پروردگار نے تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر اللہ کے رسول کے مقام اور آپ کی عظمت کو اپنے بندوں کو بتایا۔ چنانچہ سورہ کوثر میں ارشاد ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، انا بے شک، آتینا آپ کو عطا کیا گیا، الکوثر معرفہ کے ساتھ کوثر۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے، جیسے انگریزی میں دا کا استعمال کیا جاتا ہے، ویسے عربی میں الف لام کا استعمال ہوتا ہے جس کو معرفہ کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی خصوصیت دوسروں سے مختلف ہے، یہ چیز خاص اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہاں کوثر معرفے کے ساتھ بتایا کہ اے محبوب جو ہم نے آپ کو عطا کیا وہ بڑی خاص چیز ہے، آپ کو جو بخشا وہ الکوثر ہے۔
اب کوثر کی یہاں مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک نہر کو پیدا فرمایا جو پوری جنت میں گھومتی ہے، سیر کرتی ہے، اور اس نہر کا مالک رب کائنات نے اپنے محبوب کو بنایا. اور سورہ کوثر کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نہر جو بہتی ہے پوری جنت میں، پوری جنت کی سیر کرتی ہے، اس نہر کی زمین جو ہے وہ قیمتی پتھروں سے مزین فرمائی گئی ہے. اس کے ارد گرد قیمتی جوہرات ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندی وغیرہ کے ارد گرد پتھر ہوتے ہیں، تو یہ تو عام پتھر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی جو نہر کوثر ہے وہاں عام پتھر نہیں ہے بلکہ قیمتی جوہرات کے پتھر رکھ دیے گئے ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور میری نہر کوثر سے جو ایک بار پی لیں گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایک تفسیر بتائی جا رہی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی. اب اس تفسیر کو یوں لے اگر ہم کہ یہ نہر کوثر پوری جنت میں سیر کرتی ہے تو جنت کے پورے حصوں میں جاتی ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ محبوب جہاں جہاں کوثر پہنچ رہی ہے اس جگہ آپ کا قبضہ اور آپ کا علاقہ ہے. تو گویا پوری جنت ہم نے آپ کے اختیار میں سونپ دی ہے. یہ ایک تفسیر ہوئی جو عمومی تفسیر ہے. اور پھر جو دوسری تفسیر بیان کی مفسرین نے وہ یہ کہ کوثر کے معنی ہوتے خیر کثیر، انتہائی مبالغے کے ساتھ. ایک ہوتا ہے زیادہ، پھر دوسرا ہوتا ہے بہت، اور تیسری کیفیت ہوتی ہے قصیر. تین کیٹیگریاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں. بہت، میں نے بہت کو دوسرے نمبر پہ لایا، میں رجوع کرتا ہوں اپنے جملوں سے. پہلے نمبر پہ آتے ہیں بہت، پھر زیادہ، اور تیسرے پہ آتا ہے کثیر. اب یہ تین کیٹیگری کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں آپ، بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، جیسے آپ لوگ ایک تعداد میں بیٹھے ہیں تو کہا جائے گا ہاں بہت ہے، یہ بہت سارے لوگ بیٹھے، یعنی ایک دو تین چار نہیں ہے، بہت ہے. یہی مجمع ہزاروں میں چلے جائے تو کہا جائے گا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مجمع تھا. کہتے ہیں نا بہت مجمع تھا، بہت زیادہ مجمع تھا. یعنی بہت سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ لفظ ہوتا ہے، بہت کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ بہت زیادہ کا آتا ہے. اور تیسرا درجہ آتا ہے کثیر. کثیر جہاں پر تعداد گننے سے انسان قاصر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کثیر مجمع تھا، مطلب اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، وہ ہوتا ہے کثیر. اور کوثر کے معنی بتائے گئے خیر کثیر، یعنی محبوب ہم نے آپ کو اتنا خیر، اتنی کثرت، اتنی خوبیاں، اتنی شان، اتنی عظمت عطا کی کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. اور کوثر کے ایک اور معنی المنجد، جو عربی زبان کی مشہور لغت ہے. المنجد کا صفحہ نمبر 900 جو میرے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا چھپا ہوا، نسخوں میں صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال الکوثر آپ دیکھیں المنجد میں اس کے معنی کیا، الکوثر کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو المنجد جو عربی زبان کی مستند اور بہت معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے المنجد، اس میں الکوثر کے ایک معنی ہوتے ہیں بہت بڑا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں بہت فیاض سردار. دو معنی. فیاض کے معنی ہوتے ہیں جو بخیل نہ ہو. یہ ایک تعریف. تھوڑی ہارڈ تو نہیں ہو رہی ہے نا گفتگو؟ انشاءاللہ کل بھی یا پرسوں بھی تھوڑا علمی ٹاپک رہیں گا، اور آخری دن جو ہے پھر میں عام ٹاپک لوں گا جو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آئیں گا. لیکن تھوڑا سا ہم کو عادت بنانی ہے اس طرح کی گفتگو کو سننے کی بھی. عام طور پہ ہم جذباتی تقریر سنتے ہیں، میں جذبات میں بھی آؤں گا انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوں گی، لیکن تھوڑا علمی پیراہن میں بھی ہم کو کچھ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ المنجد میں دو معنی اور آتے ہیں. ایک معنی آتے بہت بڑا،
اور دوسرے معنی آتے فیاض سردار. تو بہت بڑا تو سمجھ گئے آپ, بہت بڑا عام لفظ ہے. اور فیاض کہتے ہیں جس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ ہو, جس کی سخاوت کی کوئی حد نہ ہو, جو ایسا دینے والا ہو کہ جب دے تو گنے نہیں, شمار نہ کرے, گن گن کر نہ دے. تو اب اس معنی میں دیکھیں محبوب, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, ہم نے آپ کو کوثر دیا, ہم نے آپ کو ایسا فیاض بنایا کہ جب آپ بانٹتے ہیں اپنے امتیوں میں تو گن کر نہیں بانٹتے. فیاضی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لینے والا تھک جاتا ہے مگر آپ دیتے ہوئے نہیں تھکتے, اتنا عطا کرتے ہیں آپ. اور بہت بڑا تو یہ تو عام معنی ہے, اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا اس لیے کہ مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں, اور جب پوری مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو جب تو سب سے بڑا ہے محبوب, ہم نے تجھے اتنا بڑا بنایا کہ پھر تیرے بعد مخلوق میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اور پھر میں نے کہا معرفے کے ساتھ ہے الکوثر. تو یہاں پر گویا بہت مبالغے کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ محبوب اتنا بڑا بنایا, اتنا بڑا بنایا کہ جہاں تمام بلندیاں ختم ہو جاتی ہے. اور اس بلندی کا میں تصور یوں بتاؤں کہ پوری کائنات میں سب سے معصوم کوئی مخلوق ہے جو جن کو دلوں میں, جن کو نفس بھی عطا نہیں کیا گیا بلکہ دل بھی عطا نہیں کیا گیا, جہاں گناہ کا شائبہ بھی نہیں داخل ہوتا, وہ ہے فرشتوں کی جماعت. نور سے تخلیق فرمائی, تخلیق بھی بڑی پاکیزہ. انسان کی تخلیق مٹی, پانی, آگ, ہوا. قرآن نے مختلف مقامات پہ فرمایا بجتی بھی مٹی سے پیدا کیا, کہیں فرمایا چپچپی مٹی سے پیدا کیا, کہیں فرمایا کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. مختلف کیفیات قرآن میں اللہ نے بیان کی بندے کی, انسان ہم نے کیسے پیدا کیا. تو چپچپا پن, مٹی کو سڑا کر بنانا, تو یہی سبب ہے کہ انسان میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں کیونکہ اس کی تخلیق میں کمزوریاں رکھی گئی. تو جب اس کی تخلیق میں کمزوریاں ہیں تو وہ گناہ بھی کرتا ہے, مگر رب کائنات پروردگار عالم غفور ہے, رحیم ہے, اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے. بلکہ اتنا رحیم ہے کہ فرماتا ہے ایک مقام پہ محبوب فرمائیے اپنے امتیوں کو اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ تو میں معاف کرنے والا ہوں, میں ایسا معاف فرمانے والا ہوں. لیکن بندے میں کمزوری ہے, نقص ہے, مگر فرشتے نور سے پیدا ہوئے, نقص نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے, گناہ کا شائبہ نہیں ہے, فطری اعتبار سے معصوم ہے. حالانکہ کل اشرف المخلوقات انسان ہے لیکن گناہ بھی کرتی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ باوجود گناہ کے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے. مگر فرشتے معصوم, اور فرشتوں میں سب سے بڑا جو فرشتہ ہے وہ جبریل, تمام فرشتوں کا سردار. اور جبریل امین ہے وحی کا, جبریل امانت دار ہے کلام الہی کے لانے کا. جبریل تمام نبیوں کے پاس کلام الہی کے پہنچانے کا ذریعہ, جبریل پیغام الہی کو دنیا میں لانے والا. جس کو اللہ اپنا کلام سونپے, جس کو وحی دی جائے, اتنا مقرب فرشتہ ہوگا, تمام فرشتوں کا سردار. مگر اے محبوب انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو بہت بڑا بنایا, اتنا بڑا بنایا کہ جہاں آپ کی اور جہاں جبریل کی, جہاں فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی جہاں بڑا ہونا, ان کا فیاض ہونا, ان کا عظیم ہونا, ان کا شان و شوکت والا ہونا جہاں ختم ہوتا ہے, وہاں سے آپ کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے. اور دلیل وہ معراج کا واقعہ کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنا بڑا بنایا کہ جب آپ آرام فرمائے تو جو فرشتوں کا سردار ہے وہ اپنے پیشانی کو آپ کے قدموں میں رکھتا ہے اور زبان حال سے بتاتا ہے کہ جہاں میری انتہا ہے وہاں سے نبی کی ابتدا ہے. اتنا بڑا بنایا. یہ ہے الکوثر. تو خیر کثیر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اب خیر کثیر میں کیا کیا چیزیں ہیں, خیر کثیر کی تفسیر کیا ہے؟ تو خیر کثیر میں ہر وہ خوبی جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کے رسول میں ڈال دی گئی, دے دی گئی, ہر وہ خوبی.
اور ہر وہ خوبی جس کو خیال کیا جا سکتا ہے، وہ خوبی جس کے بارے میں انسان جانتا ہے، اور ہر وہ خوبی جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں، وہ رسول کو عطا کر دی گئی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے، مارکۃ الآراء تصنیف سیرت کی، جس سے بعد کے بڑے بڑے علماء محدثین نے حوالہ جات کو نقل کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے سمندر ہے، جتنے پانی ہے، تمام پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر جتنے علم کے جاننے والے ہیں، جتنے علم کے سمجھنے والے ہیں، سب کو کہا جائے لکھو، حکم لکھو، کیا لکھو؟ ہمارے محبوب کی، ہمارے رسول کی تعریف و توصیف لکھو۔ فرشتے بھی لکھنے پر آمادہ ہو جائیں، انسان بھی لکھنے پر آمادہ ہو جائے، جنات بھی لکھے، فرشتے سب، ملائکہ سب لکھنے لگے، حوریں لکھنے لگے، تمام مخلوقات، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں، محبوب کی تعریف و توصیف لکھنے میں مصروف ہو جائے، زمین کا کاغذ ختم ہو جائیں گا، آسمان کا کاغذ بھر جائیں گا، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائیں گی، درختوں کے قلم گھس جائیں گے، مگر محبوب کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور ایک ایک فضیلت پہ بات کریں، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی تعریف لی اشعاروں میں، اے محبوب آپ کی ہے، اے رسول آپ کا یہ مقام، مالک کہوں کہ آقا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یہ کہوں تجھے، وہ کہوں تجھے، کیا نہ کہوں۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تیرے تو عیب، تیرے تو وصف کہتے ہیں خوبیاں، تعریف، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں اور پوری مخلوق کے آقا ہے۔ کیا کیا عطا کیا؟ اب شاہ عبدالحق کے جملوں کے بعد تو گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ درخت گھس جائیں کلمے، زمین و آسمان پور ہو جائے، لیکن محبوب کی تعریف کا ایک باب مکمل نہیں ہوں گا۔ میں ایک فضیلت بتاتا ہوں رسول کی، پھر بہت ساری فضیلتیں آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنے نبی کی۔ شاہ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بڑی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے تصوف کی، جس کا نام ہے عوارف المعارف۔ کیا نام ہے؟ نام لیجئے، عوارف المعارف۔ تصوف میں وہ مارکۃ الآراء کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس صوفی نے عوارف المعارف کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے تصوف کی تے کو بھی نہیں سمجھا۔ اور خود حضرت نظام الدین اولیاء اپنی مجلس میں عوارف المعارف کا درس دیا کرتے تھے۔ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے شاگرد ہیں۔ غوث اعظم سے فیض لیا اور غوث اعظم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہے۔ عوارف المعارف جب تصوف پہ لکھی تو شہاب الدین سہروردی اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ عقل کو۔ اللہ نے عقل سے فرمایا، خطاب کیا، عقل میرے قریب آ، تو قرب الہی میں گئی۔ اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے چلے گئی۔ اور اتنا جملہ حدیثوں میں بھی آیا ہے بعض، حالانکہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث ضعیف ہے، لیکن فضیلت میں حدیث ضعیف مان لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا عقل قریب آ، عقل قریب آئی، ارشاد ہوا پیچھے جا، عقل چلے گئی۔ پھر خطاب کیا، اے عقل، تجھ سے بہتر مخلوق میں نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی، تو میری بہترین مخلوق ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں۔ پھر جنت میں آدم سے خطاب ہوا، آدم جنت کی ابدی نعمتیں تیرے لیے ہے، جنت کا آرام اے آدم تیرے لیے، جنت کی راحت تیرے لیے، اور ایک طرف عقل ہے۔
آدم چنو کیا چننا ہے، ایک چیز لینا ہے، جنت لے لو یا عقل لے لو؟ ہم ہوتے تو کیا لیتے؟ بتائیے، جنت۔ اس کی مثال یہ لے لو کہ کوئی صاحب یہ آپ سے کہے کہ دیکھیے یہ اتنی کتابوں کی ریک ہے، ان کتابوں کو آپ پڑھ لوں گے اور یاد کر لوں گے تو دنیا کے بہت بڑے عالم کہلاؤں گے، دنیا کے بہت بڑے اسکالر کہلاؤں گے، دنیا کے بہت بڑے محقق کہلاؤں گے، لوگ آپ کے علم کی قدر کریں گے۔ یہ ریک کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ کتابیں لے لیجیے، آپ رکھیے، پھر اللہ نے آپ کو زبان دانی عطا کی، آپ زبان کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ کتابیں اسی زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ لیا، اس کا علم حاصل کر لیا، دنیا میں آپ کے مقابلے میں کوئی علم میں ثانی نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ ہے، مگر دوسری طرف یہ کروڑوں اور اربوں کی ایک پراپرٹی ہے۔ یا تو یہ لیجئے یا یہ لیجئے، کیا چنیں گے آپ؟ بولیں گے کون پڑھے یار، کون مغز خراب کرے، یہ لونا یار کروڑوں کی پراپرٹی، یہ اپنے کام آئیں گی، اپنے اولادوں کے کام آئیں گی، یہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے لوگ؟ زیادہ زیادہ مولانا بولیں گے، اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں کرنے والا، پراپرٹی لیں گے۔ تو آدم کے سامنے پراپرٹی نہیں رکھی گئی، یہ پوری جنت کی نعمتیں، آدم ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جنت لو یا عقل لو، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آدم نے عقل کو اختیار کر لیا، کہا پروردگار میں عقل کو اختیار کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آدم عقل کو کیوں لیا؟ اللہ عرض کرتے اللہ کے رب کائنات، عقل تیری عظیم مخلوق ہے، اگر عقل چھوڑ کر جنت لیتا، جنت پا لیتا تو گوا دیتا، عقل کو لے لیا تو جنت کو بھی اس سے پا لوں گا۔ تو عقل سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال شہاب الدین سہروردی یہ نہیں کہہ رہے، ضمناً یہ باتیں میرے دائرے میں آ گئی۔ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب عقل کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے 100 حصے فرمائے۔ کتنے حصے؟ 100۔ اور 100 حصوں میں 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور ایک حصہ پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اب قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بڑے بڑے ادیب آئیں گے، شعراء آئیں گے، طبیب آئیں گے، حکیم آئیں گے، ڈاکٹرز، انجینئر، جتنے بڑے بڑے اسکالر، اہل فہم، اہل ادراک آئیں گے، سب کو اس ایک عقل کے حصے میں سے کچھ ذرے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب کی عقل کو سمیٹنا شروع کریں۔ اب یہ ایک عقل کہاں کب سے بٹی اور کب تک بٹیں گی؟ آدم سے شروع ہوئی عقل کا وہ ایک حصہ، اس عقل کے حصے کا کچھ حصہ آدم کو دیا گیا، کچھ حصہ شیش کو دیا گیا، کچھ حصہ حضرت نوح کو دیا گیا، کچھ حصہ حضرت ادریس کو دیا گیا، کچھ حصہ حضرت الیاس کو دیا گیا، کچھ حضرت یوسف کو دیا گیا۔ انبیاء کو حصے دیے جاتے رہے، اور پھر انبیاء کے طفیل اہل علم کو دیے جاتے رہے، صحابہ کو، علماء کو، محدثین کو، فقہا کو، اور جو بڑے بڑے جاننے والے علم کے سب کو اس ایک حصے سے تقسیم ہوتا رہا، اور یہ تقسیم جاری ہے۔ کب تک جاری رہیں گی؟ قیامت تک۔ تو آدم سے لے کر قیامت تک سب کی عقل کو سمیٹنا شروع کریں تو ایک عقل بنتی ہے، اور نبی کی عقل اس کے مقابلے میں 99 درجے زیادہ۔ تو کتنا خیر کثیر عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور حسب و نسب میں بھی سب سے بہترین پیدا کیا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ یہ باطنی باتیں تھی، اور ظاہراً کیسا؟ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں حدیث صحیح میں، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے جب مجھے دنیا میں مبعوث کرنا چاہا، مجھے دنیا میں بھیجا، تو رب کائنات نے سب سے بہتر خطے کا انتخاب کیا، اور دنیا کا سب سے بہترین خطہ مکہ معظمہ ہے، مکہ۔ پھر اس پوری روئے زمین کے انسانوں میں سب سے بہترین خاندان کا، قبیلے کا انتخاب کیا، اور پھر اس قبیلے میں بہترین خاندان کا انتخاب کیا، بہترین خاندان میں بہترین گھر کا انتخاب کیا، اور بہترین گھر میں بہترین انسان کا انتخاب کیا۔ لوگوں میں ظاہراً بھی تم سے افضل ہوں اور باطناً بھی تم سے افضل۔ میری خوبو جو ہے ظاہراً بھی پاک و طاہر ہے اور باطناً بھی۔ اب یہاں ایک بات اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں آپ، ضمناً بات ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں بطور دلیل بیان کیا۔
کہ مجھے ظاہراً بھی اچھا پیدا کیا گیا، باطناً بھی اچھا پیدا کیا۔ ظاہراً کیا ہوتا ہے انسان کی خوبی، اور باطناً خوبی کیا ہوتی ہے؟ ظاہراً برائی کیا ہوتی ہے اور باطناً برائی کیا ہوتی ہے؟ تو ظاہراً خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کہ ظاہراً خوبی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور باطناً تقوی، پرہیزگاری۔ جیسے انسان جلوت میں ہوتا ہے ویسے خلوت میں ہوتا ہے، جیسے تنہائی ظاہر میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے متقی ہے اور تنہائی میں پھر گناہ اور فسق و فجور میں مبتلا، ایسا نہیں۔ تو جو چھپے طور پر بھی تقوی لے کر چلتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے کہ باطناً پاکیزگی ہے اس کی۔ اور اسی طرح گناہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو ظاہراً ہوتے ہیں، ظاہری گناہ ہوتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو ستانا، یہ ظاہری عیوب ہے، ظاہری عیب ہے۔ مگر باطناً جو سب سے بڑا عیب ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ کفر اور شرک کے مقابلے میں کوئی عیب اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک شخص مشرک ہے، دوسرا شخص اہل ایمان ہے مگر گناہ گار ہے، تو وہ گناہ گار اس مشرک سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کی شفاعت سے بخشا جائیں گا، اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائیں گا۔ لیکن یہ ظاہراً متقی پرہیزگار ہے لیکن دل میں کفر و شرک پھیلا رکھا ہے، یہ جہنم میں جائیں گا، جنت میں ہرگز نہ جائیں گا۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے کفر و شرک۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، جب اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کرنا چاہا تو بہترین انسان خطے کا جو ہے پسند فرمایا میرے لیے، بہترین خطے میں بہترین قبیلہ، بہترین قبیلے میں بہترین خاندان، بہترین خاندان میں بہترین گھرانہ، اور بہترین گھرانے میں بہترین فرد، میں ظاہراً بھی تم میں بہتر، باطناً بھی بہتر۔ اعلیٰ حضرت اسی دلیل کو رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ حضور کے والدین کو ہم کافر و مشرک سمجھے تو یہ تو سب سے بڑا عیب ہوا کہ نبی ایک کافرہ کے بطن سے جنم لے رہے ہیں، نبی ایک کافر باپ سے تولد ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ مومن تھے اور یہ مسلمان معاہد تھے، تو یہ بھی ایک دلیل اس میں آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سب سے بہتر حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ہوں۔ اور ایک فضیلت بڑی ذمہ داری سے بیان کی اللہ کے نبی نے، یہ سرکار کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں تم میں سے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، سب آ گئے اس میں۔ لوگوں تم میں سے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے لے کر آدم تک اس کے پورے حسب و نسب میں کوئی زانی نہیں ہے سوائے میرے، میرا نسب میں کوئی زانی نہیں ہے، میں شادی سے تولد ہوا ہوں، میرے نسب میں جتنے میرے والد، میرے والد کے والد، پھر والد کے والد، ان کے والد، ان کے والد، جتنا سلسلہ نسب آدم تک ہے سب شادیوں سے ہوئے، سب شادیوں سے تولد ہوئے، کسی نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ اے لوگوں سوائے روئے زمین پر میرے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے نسب میں کوئی زانی نہ آیا ہو۔ یہ وہ خوبی ہے کہ جو کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ کیونکہ آپ بولیں گے یار ہم دعویٰ کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیوں؟ ابھی ہم دور اسلام دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کسی زمانے میں دور شرک میں تھے، اور جب دور شرک میں تھے تو زنا اور یہ سب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے میں نے روئے زمین کا پورا چپا چپا چھان مارا، میں نے پوری کائنات کو دیکھا، ہر ایک کے حسب و نسب کو دیکھا، اے اللہ کے رسول قسم وحدہ لا شریک کی، آپ کے حسب و نسب سے بہتر میں نے کسی کا حسب و نسب نہیں دیکھا، آپ کے خاندان سے بہتر میں نے کسی کا خاندان نہیں دیکھا، آپ سے بہتر گھرانہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اے اللہ کے نبی پوری کائنات میں آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، یہ کہنا بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ یک کون؟ اللہ الوہیت میں یکتا ہے اور یہ رسالت میں یکتا ہے۔ نہ الوہیت میں شریک کیا جا سکتا ہے، نہ رسالت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے۔
تو رسالت میں بھی رسول اللہ تنہا، اور رب العزت تو باتیں ختم ہو جاتی. کسی کو بھی آپ نے ذات و صفات میں ادھر شریک کیا اور ادھر آپ کا رشتہ ایمان کٹا، یہ بڑا نالا ہے. اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رسالت میں بھی اگر کسی نے شریک کیا یا معاذ اللہ یہ کہا کہ رسول اللہ سے افضل یہ نبی، یا رسول اللہ سے بہتر یہ، یا رسول اللہ ہماری طرح، تو علماء فرماتے اس نے ادھر یہ کہا اور اس کا رشتہ ایمان ادھر کٹا. تو تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد خدایا. اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اگر علماء میں سے کوئی جانتا ہو تو بتا دے. یہ کورس میں ہے، اب شاید نہیں ہے، اردو زبان میں کورس میں تھی. کوئی دیوبند کے کوئی فاضل تھے، ان کی وہ نظم ہے، وہ حمد الہی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف. بات آ گئی ذہن میں تو میں عرض کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شاعر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑے مشہور شاعر ہے، دیوبند کے. خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، دودھ دہی مسکا وہ جو نہ دے تو کس کے بس کا. دودھ دہی اور مسکا وہ یعنی گائے نہ دے، مطلب تو وہ نہ دے تو کس کے بس کا. شکر کر تو کہ ملتا ہے یہ اس سے، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یعنی اللہ کی تعریف کیا ہے کہ اس نے گائے بنائی، یعنی گائے بنائی اس لیے اللہ بہت گریٹ ہو گیا. مگر اعلیٰ حضرت کی شان، گائے کوئی اس کی مخلوق میں قابل فخر ہے؟ چلیے میں اس کی مثال دے دوں، بہت آسان عام فہم سمجھا دوں. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اب تھوڑا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل پڑھے لکھوں کا دور ہے. میں اپنے گھر میں ایک کمپیوٹر لاتا ہوں، بالکل کوڑا کمپیوٹر جس میں کچھ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہے. کمپیوٹر والے سے کہتا ہوں خبردار اس میں ڈاس بھی نہیں ڈالنا، ڈاس جس سے سٹارٹ ہوتا ہے کمپیوٹر، کچھ نہیں ڈالنا، کوئی پروگرامنگ نہیں ہونا، بالکل بس پارٹس دے دو مجھے. اب میں نے بالکل پارٹس کو اسمبل کیا اور بیٹھ کے پھر خوب محنت کیا، اور 2 سال کے بعد میں بہار آیا اور کہا صاحب میں نے ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے، ایک ایسا پروگرامنگ کیا ہے جس پروگرامنگ کے تحت آپ ہر سافٹ ویئر کو لوڈ کر سکتے ہیں، ہر پروگرام کو چلا سکتے ہیں. سب لوگ آئے دیکھے بھائی کیا بنایا، انہوں نے کہا ارے کیا بنایا یار، یہ تو ونڈوز تو پہلے ہی بل گیٹ بنا چکا ہے، کون سا کمال کر دیا آپ نے. مطلب میں نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، کیوں؟ اس سے بہتر دنیا میں لوگ بنا چکے. تو اللہ نے اگر گائے پیدا کیا تو یہ اللہ کی خوبی نہیں ہے، اللہ کا کمال نہیں ہے. تو کمال کیا ہے؟ آدمی قابل فخر ہوتا کب ہے؟ جب وہ دنیا سے ہٹ کر کوئی نئی چیز بناتا ہے، اور ایسی چیز بناتا ہے کہ جس کا جواب نہ لایا جا سکے. جب وہ چیز پیش کرے تو دنیا کا ہر فرق ہے کہ یہ وہ چیز لائے جس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. انہوں نے وہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی نے ایجاد نہیں کیا. انہوں نے وہ بنایا جس کو دیکھ کر عقل حیران، جس کو دیکھ کر ادراک جو ہے خاموش ہے، فہم خاموش ہے، اس کا جواب نہیں لا سکتے. یہ ہوتا ہے کمال. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ہر شے کا جواب لایا جا سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. اے رسول اللہ تیری تعریف اس لیے ہے کہ تو نے ایسا محبوب بنایا، نہ ایسا محبوب کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس میں ظاہراً عیب ہو سکتا ہے، نہ باطناً عیب ہو سکتا ہے. ہر اعتبار سے ایسا کامل اور اتم بنایا جس میں ذرا سا بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا. تو حسب و نسب میں بھی آپ سب سے بہتر. اور یہی نہیں، پھر ایک فضیلت دیکھیں آپ اللہ کے رسول کی. جب انسان کی تخلیق کی اللہ نے تو آدم کے جسم سے سب کی روحیں کو نکالا، اور بڑی تفصیلات سے علماء نے بیان کیا، تفصیلات کا موقع نہیں ہے. جب ساری روحوں کو جمع کیا تو اس میں انبیاء اکرام کی بھی روحیں تھی، انبیاء کی بھی روحیں ہیں، فرشتے بھی ہیں، اس میں جنات ہے، اور ہم جیسے گناہگار انسان بھی ہے، درجہ بدرجہ سب ہے. تمام روحوں سے اللہ نے خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہاں پر دیکھیں غور کریں، اب یہ اس کی شرح جو علماء نے کی ہے اور حدیثوں میں جو تفصیلات آئی ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا اب جتنی چیزیں پیدا ہوئی، مخلوق پیدا ہوئی، ہم بھی پیدا ہوئے،
کسی کو نہیں معلوم کہ کہنا کیا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہماری تخلیق کرنے والا کون ہے؟ سب لاشعور ہے، سب کے شعور خاموش ہے. ایک آواز اٹھتی ہے، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. سب سے آگے تھی یہ روح مقدس اور نور کی مانند جگمگا رہی تھی. جب اس روح نے اور جب اس نور نے سب سے پہلے کہا بلا، تو اس کے پیچھے کی جو ایک دوسری جماعت تھی انہوں نے بھی سنا سنی کہا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے. پھر تیسروں نے کہا بلا، پھر چوتھی جماعت نے کہا بلا. اب جماعتیں ایک دوسرے کی نقل کرتی رہی، دوسرے لفظ میں کہنے دیجئے تقلید کرتے رہی، تقلید ہوتے رہی، اور آخر میں کچھ روحیں وہ بچی جنہوں نے تھوڑا توقف کیا، دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کچھ دیر سوچا، غور و فکر کیا، اس کے بعد پھر کہا بلا. اور کچھ وہ تھے جو آخری تک خاموش رہے، ان کے پلے کچھ پڑا ہی نہیں. اب علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں، ترمذی کی حدیث ہے، جب روحوں کو جمع کیا رب کائنات نے اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس کی روح نے، جس نور نے کہا کہ رب کائنات تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اے لوگوں جان لو وہ کون تھا، وہ میرا نور مبارک تھا. سب سے پہلے میں نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، سب سے پہلے میں نے رب کی الوہیت کا اقرار کیا، اور پھر میرے بعد جنہوں نے سبقت کی وہ انبیاء کے درجے سے سرفراز کیے گئے. پھر جس کے بعد جنہوں نے سبقت کی وہ پھر دوسرے مقام پر آئے. جیسے جیسے سبقت ہوتے رہی، جیسے جیسے درجہ با درجہ بلا کہتے رہے، وہ مقامات میں اسی طرح ہوتے رہے. اور جنہوں نے توقف کیا، کچھ دیر سوچا، پھر کہا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ روحیں ہیں کہ دنیا میں کافر پیدا ہوتی ہے کفر کی حالت میں، ایک وقت حالت کفر میں گزارتی ہیں اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے اور پھر یہ ایمان لے آتی ہے. اور جو روحیں مکمل خاموش رہی وہ کافر و مشرکین کی روحیں ہیں کہ وہ مر جاتی ہے لیکن اس کے بعد تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتی. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی آپ عظمت دیکھیں، اللہ کے رسول کا مقام دیکھیں کہ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری تخلیق کرنے والا کون. اپنے خالق سے جو ذات سب سے پہلے واقف ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور جو معرفت خدا بندی کروا رہا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور جس کی لوگ پیروی کر رہے ہیں، چاہے انبیاء ہو چاہے اولین اور آخرین ہو، سب رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نبی کی ذات وہ ہے جو سب کا ماوا اور ملجا ہے، اور باقی جتنی مخلوق ہے سب اسی لیے پیدا کی گئی کہ اس نبی اور اس نور کا اتباع کرے. سب اسی کے اتباع کے لیے پیدا کیے گئے، چاہے انبیاء ہو چاہے انبیاء کے بعد کی جماعتیں ہوں. اب اس کے بعد دوسرا منظر کیا آتا ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذُ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ نے پھر تمام نبیوں سے عہد لیا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا جنہوں نے نبی کے بعد بلا کہنے میں سبقت کا اظہار کیا، اور جمع کر کے اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو. وَإِذْ، یہ لفظ عربی زبان میں بہت جگہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کئی آیا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ مختلف مقامات پہ وَإِذْ کیا مطلب؟ محبوب یاد کرو، محبوب اس واقعے کو یاد کرو، محبوب اس واقعے کو یاد کرو، محبوب اسے یاد کرو. یاد کون کرتا ہے؟ جو واقعے کے وقت موجود ہوتا ہے. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ موجود ہونے کی دلیل. تو محبوب آپ کا مقام کیا ہے؟ یاد تو کیجئے اس وقت کو. کس وقت کو؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا. اے تمام نبیوں وعدہ کرو کیا؟ لما آتیکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور تمہیں حکمت عطا کروں. ثم جاءکم رسول، اور پھر تم میں میرا یہ رسول آ جائے، تمہارے زمانے میں اگر میرا یہ رسول تشریف لائے، مصدق لما معاکم، اور یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے. لا تؤمنون بہ ولا تنصرنا، تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کے مددگار بھی بننا. اب یہ عہد لیا جا رہا ہے. اب اس عہد کے نکات کو تو آپ ذرا غور کرتے جائیں. نبی کی عظمت کتنی بتائی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں نبوت سے سرفراز کیا، تمہیں نبوت عطا کی،
تو کس کے صدقے میں؟ اس ذات کے صدقے میں. مگر تم نبی ہو کر فخر نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری نبوتیں، تمہارا مقام اس ذات کے طفیل میں ہے، اس کے صدقے میں. جب یہ آ جائے تو تم اپنی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، تم اپنی نبوت کو نہ چلانا، بلکہ اس کے فرما بردار اور مطیع ہو جانا، اس کی تصدیق کرنا، اس نبی کے انڈر ٹیکنگ ورک کرنا، کام کرنا، اور پھر کیا کرنا؟ اس کے مددگار بن جانا. اب یہاں ذرا عقیدہ تو دیکھیں آپ، لوگوں کو مددگاروں سے ہی بڑی چیڑ ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کن سے؟ نبیوں سے. تم اس کے مددگار بن جانا. تو مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کا مدد کرنا بھی قرآن کا مجاز ہے، اور غیر اللہ سے مدد لینا بھی قرآن کی منشا ہے. غیر اللہ سے مدد لینا اور غیر اللہ کا مدد کرنا شرک و کفر نہیں ہے. اب تمام نبیوں سے عہد لیا رب کائنات نے، مگر رسول سے عہد نہیں لیا کہ اے نبی جب یہ انبیاء آئیں اور آپ ان کے درمیان میں آ جائے تو آپ ان کی تصدیق کرنا. انہاں کا آپ کی تصدیق کرنا ضروری، مگر آپ کا ان کی تصدیق کرنا آپ پر واجب اور فرض نہیں. آپ اگر ان کی تصدیق کریں، ان کی کتاب کی تصدیق کریں تو یہ فضل ہے آپ کا، یہ کرم ہے آپ کا. اور اگر یہ آپ کی تصدیق کرے اور یہ آپ کی نبوت کا اقرار کرے تو یہ ان کا جو ہے، ان کی خوبی ہے، ان کا فضل ہے، ان کی جو ہے کیا کہنا چاہیے سمجھ لیجئے، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کی بلند بختی ہے. تو نبی سے میثاق میں نبیوں کے متعلق عہد نہیں لیا گیا، اور پھر انبیاء کو سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے. اب جب یہ انبیاء آئے، کتاب بھی نازل کی، اور پھر سب سے عظیم کتاب جو نازل کی گئی وہ قرآن. اور قرآن میں پچھلے نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے، مقام بتائے. تو فرمایا موسیٰ کو ہم نے یہ عطا کیا، عیسیٰ کو ہم نے یہ دیا، الیاس کو ہم نے یہ دیا. تو آپ پورا قرآن کا جب گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو ایک بڑی خاص چیز پائیں گے آپ قرآن عظیم میں. اور وہ چیز یہ پائیں گے کہ جہاں جہاں نبیوں کا ذکر آیا، جہاں جہاں نبیوں کی بات کی گئی، نبیوں کو مخاطب کیا اللہ نے، ہر جگہ نبیوں کو نام لے کر مخاطب کیا. کیا لے کر؟ نام لے کر. کئی فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا ادریس، یا نوح، یا شیس، جتنے انبیاء آئے، یا یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سب کو نام لے کر مخاطب کیا، نام لے کر خطاب کیا. مگر جب رسول اللہ کی باری آئی تو نبی کا نام سے مخاطب نہیں کیا. محمد نام قرآن میں آئے لیکن وہاں خطاب نہیں ہے، خوبی بیان کی گئی ہے. نبی کا ذکر آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، خطاب نہیں ہے نبی سے یہاں. اور ایک دوسرے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگو محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ نبیوں میں سب سے آخر تشریف لانے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہے، اور نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، خاتم النبیین ہے. یہاں بھی خبر دی جا رہی ہے، خطاب نہیں ہے. مگر جہاں جہاں محبوب سے خطاب کرنے کا معاملہ آیا تو نام نہیں لیا بلکہ القاب سے نوازا. کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے جھرمٹ مار کے بیٹھنے والے، یا ایھا الرسول، اے میرے پیغام پہنچانے والے، یاسین، طٰہٰ، عین، صاد، بشیر، نذیر، مبشر، سراج. جہاں جہاں نبی کا ذکر کیا اور جہاں جہاں نبی کو مخاطب کیا القاب سے مخاطب کیا، اور بتایا کہ نبی کا مقام وہ ہے کہ میرے نبی کو میں نے مبشر بھی بنایا، سراج بھی بنایا، یاسین بھی بنایا، طٰہٰ بھی بنایا. مقام بھی دیکھو اور میری محبت بھی دیکھو کہ میں اپنے محبوب کو خطاب سے یاد کر رہا ہوں، نام سے یاد نہیں کر رہا ہوں. اور پھر آگے بڑھیں. آدم کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کو پیدا کیا. دست قدرت. کچھ لوگوں نے تو سیدھا سیدھا ید کا ترجمہ کر دیا ہاتھ، کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. مگر یہ اعلیٰ حضرت کی احتیاط کہا کہ دست قدرت سے پیدا کیا، دست قدرت سے بنایا. آدم کو دست قدرت سے. اور کہاں سے بنیاد؟ مٹی سے. ابتدا مٹی، فرشتوں کو بھیجا جاؤ زمین سے مٹی لاؤ. روح کا مرحلہ بعد میں ہے، ابتدا مٹی ہے.
ابتدا پانی ہے، ابتدا ہوا ہے، ابتدا آگ ہے، اور چاروں عنصر جو ہے اس کا تعلق مخلوقات سے ہی ہے، مخلوق سے اس کا تعلق۔ جب مخلوق تھی مٹی زمین سے لی، ہوا پیدا کی، ہوا سے ہوا لی گئی، آگ پیدا کی، آگ سے جناتوں کو پیدا کیا جا چکا تھا، آگ سے آدم کی بھی تخلیق ہوئی، مٹی سے ہوئی، ہوا سے ہوئی، یہ چار سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ ابتدا آدم چار انس کا، چار عناصر کا مجموعہ، یہ آدم کی ابتدا ہے۔ پھر روح بعد میں ڈالی، مگر جب محبوب کو کی ابتدا ہوئی، محبوب کو پیدا کیا تو فرمایا اول ما خلق اللہ نور، محبوب میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب کل اس پہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ نور سے، اپنے نور سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے نور، اللہ کے نور کا کیا ٹکڑا ہوا، معاذ اللہ، یہ اہل سنت میں تہمت باندھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس پہ گفتگو ہوں گی، مگر اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اور کب پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ کب کیا؟ مواہب اللدنیہ میں اس کی تشریح آتی ہے، اور مواہب اللدنیہ جانے دے مصنف عبد الرزاق یہاں موجود ہے، جزء المفقود من جزء الاول من المصنف، یہ عبد الرزاق کی، اس کی تفصیل بھی میں کل انشاءاللہ تفصیلات اس کی ذکر کروں گا، آج یہ موضوع نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق نے، اب یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ امام عبد الرزاق امام بخاری، امام مسلم، ان کے شیخ دادا استاد۔ کس کے دادا استاد؟ امام بخاری کے، امام مسلم کے، امام مالک کے شاگرد ہے۔ ان کا نام پورا ابو بکر ابن حمام۔ کل انشاءاللہ بعد میں ان کا اسماء و رجال کی بھی گفتگو آئیں گی تو ان کا تفصیل بتاؤں گا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ آج مختصر عرض یہ کرنا ہے کہ صرف دو سند سے حضرت اب امام عبد الرزاق رسول اللہ تک کی حدیث پہنچاتے ہیں، حضرت جابر سے، کہ حضرت جابر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور کب پیدا کیا؟ نہ جب زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ کائنات کا کچھ تھا، نہ وقت تھا، کوئی وقت بھی نہیں تھا۔ اب تخلیق نور سے ہوئی۔ زمین اور انسان مرکب کن چیزوں کا ہے؟ انسان بنتا کب ہے؟ مٹی سے، ہوا، آگ، پانی، چار چیزیں جب ملتی ہیں تو تخلیق کے آدم ہوتی ہے۔ اور نبی پیدا تب ہوئے جب مٹی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدم پر مٹی کا احسان، مٹی نہ ہو تو آدم نہیں، ہوا نہ ہو تو آدم نہیں، پانی نہ ہو تو آدم نہیں، آگ نہ ہو تو آدم نہیں۔ مگر اے محبوب، ہم نے آپ کی تخلیق میں کسی کا احسان نہیں رکھا۔ آپ کی تخلیق سے زمین، آپ کی تخلیق سے عرش، آپ کی تخلیق سے لوح، آپ کی تخلیق سے قلم، آپ کی تخلیق سے آسمان، آپ کی تخلیق سے سیارے، آپ کی تخلیق سے ستارے، جب ساری چیزیں آپ کی تخلیق سے ہوئی تو ہر کائنات میں آپ کا احسان سب پر، اور کائنات میں کسی کا احسان آپ پر نہیں۔ آپ کی کائنات میں آپ پر کسی کا احسان نہیں۔ ایسا عظیم ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا جو کہتے نبی ہماری طرح، نبی تمہاری طرح تب ہوں گے کہ تم مٹی اور آگ کا مجسم ہو، پانی کا مجسمہ ہو۔ نبی تو تب پیدا ہوئے کہ ان کی تخلیق میں یہ عناصر ہی نہیں۔ جب نبی کی تخلیق میں عناصر شامل ہی نہیں تو نبی سے تم برابر ہو کیسے سکتے ہو؟ اس کی سند وغیرہ پہ میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی ایک زوم ہے اس بارے میں کہ حدیث ضعیف ہے۔ آخری مسئلہ ہوتا ہے ان کا کہ جب کسی حدیث کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس تو رٹا رٹایا سبق ایک سکھا دیا گیا ہے پوری قوم کو۔ اے قوم دیکھو، جو چیز تمہارے عقیدے کے خلاف جائے تو سب سے پہلا سبق فوراً کہہ دو حدیث ضعیف ہے۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو دوسرا صاف کہہ دو یہ کتاب میں نہیں ہے۔ سامنے الگ کتاب لا لے تو بولنا یہ کتاب تمہارے یہاں سے چھپی، اپنی کتاب میں سے اس حدیث کو ہی اڑا دو۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے انہوں نے بنا لیے۔ چلیے بہرحال ابھی موضوع یہ نہیں ہے۔ تو آدم کی تخلیق مٹی سے، لیکن نبی کی تخلیق نور سے، خطاب سے مخاطب کیا۔ اور یہی نہیں، ابراہیم کو خلیل بنایا، کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، مگر رسول نے کہا رسول تو میرا حبیب ہے۔ موسیٰ کو معجزے عطا کی اللہ نے، سلیمان کو تخت دیا۔ کیا دیا سلیمان علیہ السلام کو؟ تخت۔
اور قرآن نے بیان کیا کہ میرا سلیمان تخت پر جب سوار ہوتا ہے، جنات لے کے اڑتے ہیں، رفتار کا عالم کیا ہے؟ سلیمان کے تختے کی پلک جھپکائیں، پلک جھپکیں تو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب میں آ جائے۔ سلیمان تجھے تخت دیا، لیکن محبوب ہم آپ کو رفرف اور براق عطا فرمائیں گے۔ اور براق کی رفتار کیا ہے؟ تخت سلیمان کی رفتار مشرق سے مغرب پلک جھپکنے میں۔ اور حدیث رسول میں اللہ کے رسول کہتے ہیں معراج کی رات جب میں براق پر سوار ہوا، جہاں براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم۔ اب تھوڑا رک جائیں، براق کا قدم پڑتا کہاں تھا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کون سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتائیے، نگاہ اٹھائیے، کون سا آسمان دکھ رہا ہے آپ کو؟ پہلا۔ کون سا؟ سب پہلا بول رہے ہیں۔ آپ ساتواں آسمان دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ کون سا آسمان؟ ساتواں۔ آپ بولیں گے کہاں سے آئے؟ بریلی مولانا بڑی عجیب عجیب بات لاتے ہیں یار۔ تو بھائی عجیب نہیں لاتے، ایسے نکات قیمتی ہے، اہل سنت کے حصے میں آلات کے صدقے میں دیے گئے ہیں، یہ سنیوں کو دیا گیا ہے۔ چلیے اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ ساتواں آسمان میں مختلف سیارے جس کا ذکر حضرت انس ابن مالک کی حدیث میں باقاعدہ موجود ہے۔ اب اس پہ باقاعدہ رسالے لکھے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تفصیلاً بتایا۔ تیسرے آسمان میں سورج ہے، چاند پہلے آسمان کے نیچے ہیں، یہ سیارہ عیسیٰ آسمان میں، یہ سیارہ عیسیٰ مختلف آسمان میں مختلف سیارے۔ اور زیادہ اگر حدیث کی کتابوں تک آپ کی رسائی نہ ہو تو زیادہ تکلیف مت گوارا کیجئے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی لے آئیے آپ۔ اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس کی تفصیلات لکھ دی ہے، کون سے آسمان میں کون سا ستارہ ہے۔ تو تیسرے آسمان میں سورج۔ اب ہم سورج کو بھی دیکھتے ہیں اور سورج کی کرنیں ہم تک آتی ہے، تو آتی کیسے ہیں؟ تو اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ تمام آسمان ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، کانچ کی مانند۔ اور انسان کی نگاہ کی وسعت کہ جب انسان نے نگاہ اٹھایا تو ساتواں آسمان، تو اب کہہ لینے دیجئے یہ ہماری طاقت، یہ ہماری قوت کہ ہم نگاہ اٹھائیں ساتواں آسمان دیکھیں۔ مگر براق تو خاص سواری ہے رسول اللہ کی، براق تو خاص پیدا کی گئی رسول اللہ کے لیے۔ اب نبی نے کہا جہاں اس کی پہلی نگاہ، پہلا قدم، براق نے پہلا قدم زمین پہ رکھا، آخری نبی سوار ہوا، براق نے نگاہ اٹھائی، ساتواں آسمان، پہلا قدم۔ تو سلیمان کے تخت کی رفتار مشرق تا مغرب، مگر محبوب کے براق کی رفتار زمین تا آسمان۔ اور پھر اس کے بعد ایک سواری آئی رسول اللہ کے لیے لامکہ کے بعد، جب سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی رک گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اس پہ ایک نقطہ یاد آ رہا ہے، عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ معراج کا نقطہ ہے لیکن فضیلت میں ہے تو اس کو یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مقام آیا، جبریل رک گئے، یا رسول اللہ، جملے سنے، اور حدیث میں، صحیح حدیث میں، یا رسول اللہ ایک بال برابر بھی، کتنا؟ ملی میٹر، ایم ہوتا ہے، وہ ایم سے بھی باریک، اور اس سے بھی کون سا باریک آتا ہے؟ یہاں جیومیٹری کے لوگ بیٹھے ہوں گے، بتا سکتے ہیں؟ بال سے بھی زیادہ مائکرو۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی بڑے ذی علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا کرے۔ بال سے بھی باریک اگر میں بڑھوں، 1 انچ نہیں کہا جبریل نے، 1 انچ نہیں کہا، 2 انچ نہیں کہا، بلکہ کہا بال سے بھی زیادہ باریک، اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھوں یا رسول اللہ تجلیات ربانی سے جل کر خاک ہو جاؤں۔ جبریل رک گئے، نبی آگے بڑھ گئے۔ میں بولا یار حدیث معراج پڑھ کر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا؟ فرشتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ ارے جو رک گیا اس کو نور مان لیا، اور جو چلا گیا اس کو بشر کہہ رہے ہو؟ عقلوں پہ تعجب تمہارے۔ جو رک گیا اس کو تو نور مان لیا، اور جو بڑھ گیا اس کو بشر مان رہے ہو۔ تو یہاں نبی نے بڑھ کر بتایا، جبریل رکا اس لیے نور ضرور ہے مگر میرے نور کا ذرہ ہے، جبریل میں تاب نہیں کہ جلال ربانی کو برداشت کر سکے، مگر میں برداشت کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میری تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرح، اسی کی جانب، کیا ہے وہ، اسی سے اسی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی شعر ہے۔ میرے دوست لوگ بولتے ہیں ہمارے انیس بھائی وغیرہ اعلیٰ حضرت کی تشریح شعر کی کرو، میں نے کہا اس کے لیے الگ مختلف سیشن چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ چلیے بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو۔ اعلیٰ حضرت کہتے وہی ہے اول،
وہی ہے آخر. کون؟ اللہ نہیں. اللہ کے لیے اول و آخر لفظ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے لیے یہ جملے، قرآن میں یہ الفاظ جو ہے قرآن میں آئے، اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ میں اول ہوں، میں آخر ہوں. لیکن یہ صفت رسول اللہ کی بھی ہے. اب وہ کس انداز میں وہ سنیے. اس کو شاہ عبدالحق نے مدارج النبوت میں بھی لکھا ہے. حالت کہتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، اسی کے وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے ہوئے تھے. اب اس کے بعد خود ہی اعلیٰ حضرت ایک اعتراض پیدا کرتے ہیں یہاں پر. بھائی جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، اور جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا. یہ لاجک غلط ہے. آپ سامعین بعد میں آئے، میں پہلے آ گیا. یہ پہلا جلسہ تھا جس میں مقرر سب سے پہلے آیا، سامعین بعد میں آئے. میں جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا اسٹیج پر. اور کل وقت کی پابندی کا لحاظ رکھیں. میں وقت کا بڑا امپورٹنس رکھتا ہوں بھائی، کیونکہ مجھے بولنا زیادہ ہوتا ہے. میری تقریر کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ 1.5 گھنٹہ بولو، 2 گھنٹے. موڈ پہ ہو گیا، موڈ بنتا گیا، اور آپ کا ذوق بڑھتا گیا تو کہ 3 گھنٹے بھی ہو سکتے، 4 گھنٹے بھی ہو سکتے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ میں پہلے آیا تو میں اول، آپ بعد میں آئے تو آپ آخر. تو میں آخر نہیں ہو سکتا اور آپ اول نہیں ہو سکتے. میری ولادت، میری پیدائش بعد بھی ہوئی. حضرت علامہ مولانا مجھ سے بڑے، یہ پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو یہ مجھ سے اول ہے، میں آخر ہوں. میں کہوں نہیں میں مولانا میں آپ سے اول ہوں، تو کہیں گے ارے تو چھوٹا ہے یار، جھوٹ بولتا ہے تو. تو جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، اور جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. تعالیٰ خود ہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ جو اول ہے وہ آخر کیسے؟ تو رسول اگر اول ہے تو آخر کیسے؟ اور آخر ہے تو اول کیسے؟ تعالیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو تم ہی اپنی جیومیٹری کے اندر، وہ پرکار کہتے ہیں انگلش میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرکار کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہمارے یہاں پرکار بولتے ہیں اس کو. ڈیوائیڈر نہیں، ڈیوائیڈر نہیں ہوتا میرے خیال سے، کمپاس. یس. چلیے اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کا ذوق بھی پتہ چلتا ہے مجمع میں کتنے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو پرکار بولا جاتا ہے اردو میں. اس سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ دائرہ بنانے کا ہے نا. اس کو اردو میں کہا جاتا ہے محیط. محیط بھی کہتے ہیں اس کو، محیط اس پرکار کو، کمپس کو. آلت کہتے ہیں مکان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم ابھی تک اول و آخر کے پھیر میں ہو. اے جھوٹا نقطہ دانو، تم اب تک اول و آخر کا مطلب نہیں سمجھے رسول کے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تم اپنے بنائے ہوئے کمپس کو دیکھو، یہ رکھو پوائنٹ اور اس کو رکھو تو یہ جو رکھا یہ پہلا پوائنٹ، یہ اول، اور جب گھمایا اور لایا تو وہی آخر پوائنٹ. مطلب کائنات کی ابتدا بھی رسول اور کائنات کا اختتام بھی رسول. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے. مکان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم ابھی تک اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو بہرحال رسول اللہ براق پہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے براق بھی دیا، رف رف. اور رف رف سدرۃ المنتہا کی سواری ہے. اس کی وسعت، اس کی رفتار، اس کے بارے میں سب زبانیں خاموش. موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اللہ نے کلام کرنے کے لیے، اور موسیٰ کو بلایا نہیں، میں جملہ کہہ گیا بلایا کہاں؟ موسیٰ خود گئے. اور جانے کے بعد کا رب کائنات تیرا دیدار کا طالب ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ عرض کرتے دکھا. واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. موسیٰ خود گئے اور خود جانے کے بعد تقاضا کر رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا ہے. یہاں رب کائنات نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کا اظہار کیا. جبریل تم جاؤ میرے محبوب کو معراج میں لے آؤ. محبوب خود نہیں آئیں گا، بلایا جائیں گا. اور اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، مہمان کے درجے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، درجے ہوتے ہیں نا. دیکھیں کیسے درجے ہوتے ہیں. ایک مہمان عزیز ہے آپ کو، آپ گئے دعوت دے دی، تشریف لائیے، میرے ہاں شادی کی دعوت ہے، تشریف لائیے. خوش ہو جائیں گے آپ، بھائی مجھے یاد رکھا شادی کے موقع پر. یہ ایک عزت افزائی ہے. مگر وہ کیا کرے، ساتھ میں سواری بھی بھیج دے. سواری آئے، گاڑی کار آئی، اور کہا کہ ارے کار کیوں آئی؟ سیٹھ صاحب نے بلایا، آپ کو شادی ہے نا ان کی صاحبزادی کی، کار بھیجیے. آپ کہیں اپنا امپورٹنس کچھ تھوڑا زیادہ ہے، کار بھی بھیجی.
اور پھر کمال یہ ہوا کہ اپنے سیکرٹری کو بھی بھیج دے، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکرٹری آ جائے ان کا خاص. سیٹ صاحب نے بولا آپ کہیں اب تو عزت اور زیادہ بڑھ گئی کہ کار بھی آئی، سواری بھی آئی، سیکرٹری بھی. محبوب تو اتنا عزیز ہے، تجھے بلایا تو بغیر سواری کے نہیں، براق بھی بھیجیں گے اور جبریل خادم بھی بھیجیں گے. جبریل بھی آ رہا ہے، براق بھی آ رہی ہے، تو ہمارا خاص مہمان ہے. اور موسیٰ سے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، صفات کی لامحدود صفات کی ایک لامحدود تجلیوں میں سے ایک تجلی ظاہر کی. موسیٰ گش کھا کے بے ہوش. قرآن میں ذکر ہے. مگر پروردگار عالم نے اپنا دیدار کرایا اپنے محبوب کو. اب اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی سند بیان کروں. غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث کے لیے صرف ایک ہی دلیل. آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محدث ہے، اور بعض تو اہل حدیث یہ بڑھ کر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث جماعت کے. میں کہتا ہوں یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اہل حدیث تھے یا نہیں تھے. چلیے آپ ان کو معتبر، مستند، معتمد مانتے ہیں، اٹھائیے غنیۃ الطالبین. تو غوث پاک غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہمارا ایمان ہے کہ بروز معراج، شب معراج، اللہ کے نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. یہ غنیۃ الطالبین میں غوث پاک نے لکھا ہے. اور امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کیا اللہ کو رسول نے معراج کی رات دیکھا؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا دیکھا 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 دیکھا. راوی کہتے اتنا مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس جب تک نہ ٹوٹی آپ کہتے رہے کہ رب کو دیکھا. یہ کثیر جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے. ابھی گفتگو موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ اختلافی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اس سے کیا اختلاف کیا. تو اب بہرحال دیکھا. اب موسیٰ نے بھی صفت کو دیکھا تھا، میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. تو کیا عالم ہوا؟ کتاب و شفا اٹھائیں حضرت امام قاضی ایاز کی. اور امام قاضی ایاز کون ہے؟ میں ایک ہی بات بتا دوں، محدث اپنے زمانے کے. الشفا مارکۃ الآراء ان کی کتاب جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام قاضی ایاز وہ ہے کہ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے. مطلب ان پہ جو کیا ہے جرا وہ بھی بتا دی گئے، ان پہ جرا نہیں کی گئی کسی نے، بلکہ معتمد اور قابل پیروی امام تسلیم کی گئے. کتاب و شفا میں امام قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، اللہ کی تجلی کو دیکھا. اب جو بھی دیکھا جتنا دیکھا اب اللہ جانے اور وہ موسیٰ جانے. موسیٰ کیا دیکھا؟ رب کائنات بات ایک تجلی تھی، برداشت نہ کر سکا. تو ساتھ میں 40 لوگ بھی تھے. تفصیلات تفاسیر میں ہیں 40 لوگ کس لیے گئے تھے موسیٰ کے ساتھ. کہا موسیٰ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لیں ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے. تو موسیٰ لے گئے تو وہ تو جل کر خاک ہو گئے، مر گئے. موسیٰ نبی تھے تو صرف بے ہوش ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، رب کائنات عالم یہ ہے کہ یہ لوگ مر گئے تو قوم مجھے الزام لگائیں گی، کہیں گی کہ تم رب کا دیدار کے بہانے لے کر قتل کر دیا اور کہتے ہو کہ تجلی میں جل گئے. ایسا ہوتا ہے؟ پروردگار ان کو زندہ فرما دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کے نام لے کر پکارو. موسیٰ نے نام لیا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، جس کا نام لیتے وہ لبیک یا نبی اللہ کہہ کر زندہ ہوتا جاتا تھا. سب زندہ ہو گئے. تو موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. قوم نے کہا موسیٰ آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لی؟ وہ 40 کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تجلیات ربانی کا میں نے دیدار کیا کیا، عالم یہ ہے کہ مجھ پر پورے عالم روشن ہو گئے اور میری آنکھوں سے وہ روشنی اور وہ نور ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی تاب تم میں نہیں. میری آنکھوں کی طرف مت دیکھو. واپس آئے. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اور اہلیہ ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھا، کہا میرے شوہر نامدار آپ اپنی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ صفورہ میری آنکھوں کی طرف نہ دیکھو. کہا کیا ہوا آپ کی آنکھوں کو؟ کہا جب سے رب کا دیدار کیا ہے تجلیات ربانی کی تاب نہیں. کہا ان آنکھوں نے رب کا دیدار کیا، میں ان آنکھوں کا دیدار ضرور کروں گی. ہاتھ ہٹائیے، اپنی آنکھ دکھائیے. کہا صفورہ تم برداشت اور ضبط نہ کر سکو گے. کہا نہیں، میں تو دیدار خداوندی کا یہی بس ایک واسطہ ہے آپ کی آنکھ، تجلی کا، وہ بھی لامحدود تجلیات میں. امام قاضی کہتے ہیں کہ
حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو ایک آنکھ ہٹا دینا, ایک آنکھ کو ڈھانپ لو, چھپا لو, اس لیے کہ اگر ایک آنکھ نابینا ہوئی, روشنی تم برداشت نہ کر سکی, نور اور تجلی برداشت نہ ہوئی, تو کم از کم ایک آنکھ تو محفوظ رہیں گی, تم نابینا پوری طرح تو نہ ہو جاؤں گی. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آنکھ پہ ہاتھ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اپنے ہاتھ ہٹائے اور حضرت جناب صفورہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا, تجلیات ربانی کا پرتو پایا اور نور کے دیدار میں ایسے مے ہوئی, ایسی مگن ہوئی کہ بے اختیار دوسری ہاتھ بھی ہٹا لیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ آنکھ مثل پانی کے موم کے بہہ گئی, جناب صفورہ نابینا ہو گئی. حضرت موسیٰ رونے لگے, سجدے میں گئے, رب کائنات تو نے مجھے نبی بنایا, مالک کائنات میرا کام قوم کو ہدایت کی طرف لانا, نصیحت کرنا, اور آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ اگر قوم مجھے دیکھے تو لوگ نابینا ہوں گے, عیب لگائیں گے مجھ پر, میری بات سنیں گے نہیں, بھاگیں گے مجھ سے. رب قدیر تبلیغ کا بھی فریضہ ہے, اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مالک کائنات میری ان تجلیاتوں کو میری قوم سے روک لے. جبریل آتے ہیں, موسیٰ گھبرائیے مت, اللہ نے دعا کو سن لیا. 70,000 غیبی پردے آپ کی نگاہوں کے سامنے حائل کر دیے گئے ہیں. کتنے پردے؟ غیبی, جو صرف دکھتے نہیں تھے. اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اپنی بیوی حضرت صفورہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ لگائیے. حضرت موسیٰ نے جیسی ہاتھ مس کیا, حضرت صفورہ کی آنکھیں پھر سے آ گئی. اب یہاں پہ اصل نقطہ ہے, یہ میں نے تھوڑے سی پس منظر اور تمہید بیان کی, اب اصل جو امام قاضی عیاض کہنا کیا چاہتے وہ ذرا سنیے. اور کون ہے معتمد جن کی پیروی کی جاتی ہے بقول علامہ ابن تیمیہ, اور جو معتمد ہے, مستند ہے, معتبر ہے. امام قاضی عیاض کہتے ہیں کہ 70,000 غیبی پردے حائل ہونے کے بعد موسیٰ کے دیکھنے کی قوت, نگاہ موسیٰ کا یہ عالم تھا کہ 300 میل کی دوری پر کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. 300 میل کی دوری پر کالی رات میں, سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے. اب مجھے کہہ لینے دیجئے, موسیٰ کا مقام اپنی جگہ مسلم, موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے ہم منکر نہیں, میں ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں. اے موسیٰ آپ نے لامحدود صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کا دیدار کیا, لمحہ بھر کیا, لمحے سے بھی کمتر وقت میں کیا, اور آپ کی نورانیت کا, آپ کے دیکھنے کا عالم یہ ہو گیا کہ 300 میل کی دوری پر دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نے معراج میں تجلی کو نہیں دیکھا, ذات خداوندی کو دیکھا. تو اب اگر مدینے میں رہ کر بامبے کے مسلمانوں کو دیکھے اور سنے تو اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد. کیوں؟ بہت یہ بھی اعتراض ہے لوگوں کا, پانچواں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا آپ مانتے, ہم نہیں مانتے پانچواں. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے معلوم؟ ایک ورڈ میں بول رہا ہوں, تمام چاروں مسلک کی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اعلیٰ حضرت پہ جو سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے نا, صرف ان کا ایک ہی قصور ہے بیچاروں کا. وہ قصور یہ ہے کہ وہ ہر بات اور ہر عقیدہ وہ امام قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے, لوگوں کو اسی سے چڑ ہے. تو اعلیٰ حضرت کے جتنے عقائد و نظریات ہیں نا, رسول اللہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, امتیوں کی فریاد کرتے ہیں, یہی ایک عقیدہ نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا بامبے کی کچھ جلسوں میں, یہاں پھر عرض کرتا ہوں, میں پورے جماعت کو چیلنج کرتا ہوں, ایک عقیدہ کوئی اعلیٰ حضرت کا ایسا بتا دو جس کی تائید میں قرآن نہ ہو, اعلیٰ حضرت کے پاس حدیث نہ ہو, یا ائمہ کا کوئی قول نہ ہو. قیامت تک نہیں بتا سکتے آپ. ہر عقیدے کی تائید میں قرآن و حدیث, اقوال ائمہ آپ کو ملیں گے. تو یہ عقیدہ کون دے رہا ہے کہ نبی سنتے بھی ہے, دیکھتے بھی ہے, اور دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا تجلی دیکھنا, رسول اللہ کا ذات خداوندی دیکھنا. امام قاضی عیاض وہ جو ابن تیمیہ کے نزدیک معتمد, جن کی پیروی کی جاتی ہے, اگر رسول اللہ دیکھتے اور سنتے یہ عقیدہ شرک و بدعت ہے تو سب سے پہلے شرک کا فتویٰ پھر امام قاضی عیاض پہ لگنا چاہیے, معاذ اللہ. اور پھر اگر قاضی عیاض پہ لگا دیا تو ابن تیمیہ بھی نہیں بچ پائیں گے, حکم لوٹ کے ان تک آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیروی تو وہ انہی کی کرتے ہیں نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عقل کی توفیق عطا فرمائے.
سلیمان علیہ السلام کو ایک اور خوبی دی اللہ نے. کیا دی؟ خوبی یہ دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کر دیے گئے. جنات جتنی مخلوق تھی دنیا میں سب سلیمان کے تابع، جانور، پرندے، چرند سب سلیمان کے تابع. یہ یقیناً سلیمان علیہ السلام کا اعجاز تھا، مگر رسول اللہ کا اعجاز کیا ہے؟ رسول اللہ کے تابع فرشتوں کو کر دیا گیا. جبریل رسول اللہ کا تابع ہے. چلیے ایک بہت اچھی بات میں عرض کرتا ہوں. معراج پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو کیا دیکھا؟ تجلی کو، لامحدود تجلیات میں سے ایک تجلی کو. اور رسول اللہ نے کیا دیکھا؟ پروردگار کا دیدار. اب کتنے قریب سے دیدار کیا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک دیدار ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیدار ہے. مگر فاصلہ کتنا ہے؟ میرے خیال سے پہلی جو کرسی لگی ہے میرے اور یہ اسٹیج کے درمیان کم سے کم میں سمجھتا ہوں 30 فٹ کا تو فاصلہ ہوگا، ہے نا؟ دیدار ہو رہا ہے لیکن فاصلہ کافی ہے. مگر رب کا دیدار محبوب نے کتنے قریب سے کیا. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے ہوئے تھے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم دنا، پھر قریب ہوئے. فتدلی، اور آگے بڑھے. فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم. یہ تمثیل ہے قرآن میں. قرآن عظیم کی خاصیت ہے کہ وہ عرب کے ماہروں میں بھی گفتگو کرتا ہے. عرب کے ماہروں میں مثالوں میں بات سمجھاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی محاورے ہوتے کسی بات کو سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. عرب کی فساد دیکھیں آپ کتنی تھی. منصور کے بعد ایک بڑھیا آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے. منصور بیٹھا ہوا ہے، بڑا ظالم بادشاہ. اب بڑھیا کو وظیفہ مانگنا ہے منصور سے. تو اب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہے کہ بادشاہ سلامت، میں بڑی مفلس ہوں، میں بڑی غریب ہوں، میں بڑی پریشان حال ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، یہ ہے. اے بادشاہ کچھ وظیفہ دو، کچھ دولت دو. داستان کتنی ہو جائیں گی؟ لمبی. مگر عرب کی فساد دیکھیں. منصور نے جب اس بڑھیا سے کہا کیا حال ہے تیرا، تو بڑھیا کیا کہتی ہے؟ میں ترجمہ سنا رہا ہوں عربی کا جو اس نے مقولہ کہا. اے منصور، اے بادشاہ، حال پوچھتے ہو؟ حال یہ ہے کہ میرے گھر میں چوہے بھی لکڑی ٹیک کر چلتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کتنی پیارے انداز میں اس نے اپنی غربت کا اظہار کیا. یعنی میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم ہے کہ جو چوہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا، اتنے کمزور ہو گئے کہ گویا لکڑی لے کر ٹیک کر چلتے ہو. منصور خوش ہوا، کہا اس کو دے دو. یہ عرب کی فساد ہوتی ہے. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تمام فصاحت کا جامع ہے. تو یہاں تمثیل بیان کی او ادنا و قاب قوسین او ادنا، دو کمان اس سے بھی کم. تو کمان کیا ہوتی ہے؟ تیر ہوتا ہے نا، تیر. ایک تیر ہوتا ہے اور ایک کمان ہوتی ہے. کمان کیسے ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے. اور یہ دو کمان. تو اب یہ تمثیل قرآن نے کیا بیان کی؟ جب تک آپ کو عرب کا کلچر نہیں معلوم ہوگا قرآن کی آیت کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. قرآن سمجھنے کے لیے جو بہت سارے علوم ہیں، لغت، صرف، نحو، تفسیر، علم حدیث، اصول تفسیر، کئی علوم، 70 علوم تک علماء نے گنائے. اس میں عرب کے محاورے، تاریخ، عرب کی تاریخ، عرب کے واقعات، عرب کے اشعار، یہ جتنے علوم جب تک نہ ہو قرآن فہمی کا ادراک کسی کو نہیں ہو سکتا. قرآن فہمی نہیں آ سکتی. عرب میں ہوتا کیا تھا؟ دو قبیلے لڑتے تھے آپس میں، دشمن ہوتے تھے. خوب لڑتے، آخر میں لڑ کے جب تھک جاتے تو کمنٹمنٹ ہوتا، کمپرمائز ہوتا کہ لو یار صلح کر لو، بہت لڑ لیا، لڑ کے ٹوٹ گئے، مر گئے، ختم کرو اب جھگڑا. دوستی کر لو، صلح کر لو. دو قبیلوں میں، دو حکومتوں میں صلح ہوتی. تو عرب میں صلح کا دستور کیا تھا؟ دستور یہ تھا کہ دونوں قبیلے کے افراد ایک میدان میں جمع ہو جاتے. ادھر قبیلے کے کچھ لوگ میدان میں، ادھر قبیلے کے لوگ میدان میں. یہاں سے پھر سردار نکلتا اس قبیلے کا، ادھر سے یہ سردار نکلتا قبیلے کا. اس کے ہاتھ میں ہوتی کمان اور تیر، اس کے بھی ہاتھ میں ہوتی کمان اور تیر. اس طرح یہ کمان پکڑ کے نکلتا، یہ بھی اس طرح کمان پکڑ کے ملتا. پھر دونوں آتے اور بغل گیر ہوتے، گلے ملتے. اور گلے ملنے کے بعد اپنی کمانوں کو، ادھر کے قبیلے کے سردار کی کمان ایسے، ادھر کے قبیلے کی سردار کی کمان ایسے، اور پھر یہ دونوں کمانیں ایسی ملا دی جاتی. یہ مل گئی. اور ملنے کے بعد دو کمانوں کو ملا کر دونوں ایک ساتھ پکڑتے.
پھر دونوں ایک تیر لیتے اور وہ تیر دونوں مل کر وہ چلا اس کو بولتے ہیں جو رسی ہوتی ہے اس پہ لگاتے اور اس کو آسمان میں چھوڑ دیتے. اب یہ دونوں کمانوں کو ملانا اور دو کمانوں میں ملا کر ایک تیر چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی. آج دونوں قبیلوں کے ہتھیار مل گئے, دونوں قبیلوں میں اتحاد ہو گیا اور ایسا مضبوط اتحاد ہوا کہ اب دونوں نے مل کر جو تیر چھوڑا گویا آج سے جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن, جو تیرا دوست وہ میرا دوست, جو تجھ سے دوستی کرے گا وہ گویا میرا دوست ہوگا, جو تجھ سے دشمنی کرے گا گویا وہ میرا دشمن ہوگا. اللہ فرما رہا ہے اے اہل عرب دیکھو جب تم اتحاد کرتے ہو تو کمانوں کو ملاتے ہو. میں نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا او ادنا کمانوں سے بھی کم اور گویا ملا کر بتایا اے محبوب جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے, جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہے, جو تجھ پر حملہ کرے گا وہ مجھ پر حملہ ہوگا, جو تیری تعظیم کرے گا وہ میری تعظیم ہوگی. یہ ہے دو کمانوں سے کم فاصلہ. اتنا محبوب کو بلند فرمایا اور پھر معجزے دیے, سب کو معجزے دیے. موسیٰ کا معجزہ عصا, موسیٰ عصا مارو دریا پھٹ جائیں گا. موسیٰ ید بیضا ہاتھ نکالو بغل میں ڈالو, ہاتھ نکالو گے سورج کی مانند چمکتا ہوا نظر آئیں گا. معجزے. عیسیٰ مسیحائی کا معجزہ تمہیں دے رہا ہوں, بیمار کو ہاتھ لگاؤ شفا ہوں گی, کوڑی کو ہاتھ لگاؤ کوڑ دور ہو جائیں گا, مردے کو ٹھوکر مارو مردے جلا دوں گے, پرندے بناؤں گے پھونکوں گے پرندے میں جان پڑ جائے گی. مسیحائی کا معجزہ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا ہے؟ داؤد لوہا تمہارے ہاتھ میں ہم نے موم کر دیا, جیسے موم کو موڑتے ہو لوہوں کو موڑ لینا, جو چاہنا آکار دے دینا, جو چاہنا اس انداز میں اس کو ڈھال دینا. توریت پر ایسا عبور دیا ہے داؤد تمہیں کہ جب تم توریت پڑھو, توریت کی جب تلاوت کرو آسمان میں اڑتے ہو پرندے ٹھہر جائیں گے, دریا کے پانی کی روانگی رک جائیں گی, جو جہاں وہیں تھم جائیں گا, تمہاری آواز میں ایسا گم ہو جائے گا کہ دنیا اور مافیا کو فراموش کر دیں گا. داؤد کو بھی معجزہ دیے, ہر نبی کو معجزہ دیا جا رہا ہے. حضرت سلیمان کو معجزہ دیا, جانوروں کی بولی پرندوں کی بولی سکھائی گئی, جنات کی بولی سکھائی گئی, سب کو تابع کر دیا گیا, جنات تابع, سب بہت عظیم معجزہ. حضرت سلیمان کو معجزے دیے, ابراہیم کو معجزے, موسیٰ کو معجزے, ادریس کو معجزے, اسماعیل کو معجزے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے. محبوب جتنے معجزے جتنے نبیوں کو دیے تمام نبیوں سے بڑھ کر تمہیں بھی معجزے دیں گے, اور ایسے معجزے دیں گے. داؤد کا معجزہ زمین پر, سلیمان کا معجزہ زمین پر, عیسیٰ کا معجزہ زمین پر, لوط کا معجزہ زمین پر, ابراہیم کا معجزہ زمین پر, آدم کا معجزہ زمین پر. محبوب آپ کا اختیار زمین پر نہیں, آپ پوری کائنات کے محبوب اور آقا بنائے گئے ہیں. آپ کا معجزہ آسمانوں میں بھی, اشارہ کرو گے چاند ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئیں گا, اشارہ کرو گے سورج پلٹتے ہوئے نظر آئیں گا. اور اے محبوب ہر کسی کو معجزہ دیا ایک عصر تک, ایک زمانے تک, ایک پیریڈ تک. ٹائم آف پیریڈ ہے معجزے کا, معجزہ نبی نے دکھایا, پیریڈ ختم, معجزہ ختم. نبی چلے گئے, معجزہ ختم. نبی وصال فرما گئے, معجزہ ختم. معجزہ تب تک ہے جب تک موسیٰ ہے تو عصا کا معجزہ سلامت, عیسیٰ ہے تو مسیح کا معجزہ سلامت, حضرت سلیمان ہے تو تخت سلامت, حضرت ابراہیم ہے تو معجزہ سلامت. مگر نبی چلے گئے, وصال ہو گئے, معجزہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے, حضرت موسیٰ کا عصا نظر نہیں آ رہا ہے, حضرت سلیمان کا تخت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, لہن داؤدی کی آواز اب ہمیں گونجتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے, حضرت داؤد کی بنائے ہوئے وہ ہتھیار اور وہ زیر بختر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. نبی کا وصال ہوا, معجزے ختم. مگر محبوب ایک ایسا معجزہ دیں گے جو رہتی دنیا تک رہیں گا, اور وہ معجزہ کیا دیں گے؟ وہ تمہیں قرآن عظیم عطا کریں گے. تم ہوں گے تو معجزہ, بظاہر نگاہوں سے گم ہو جاؤں گے, بظاہر نگاہوں میں نظر نہ آئیں گے, نگاہیں ادراک نہ کر سکیں گی, مگر معجزہ بول رہا ہوں گا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم تو چھپ جانے والے. قرآن عظیم معجزہ دیا. اور معجزے کی تعریف جو اہل علم نے کی, معجزہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے, معجزہ وہ جو اس کا جواب نہ لا سکے. تو قرآن معجزہ کیوں
علماء فرماتے اس لیے کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یہ نبی پر نازل ہوا، یہ رسول پر اترا، اور ایسا عظیم معجزہ، اس کا جواب اس وقت بھی نہ تھا، بعد میں بھی نہیں، قیامت تک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ یہ قرآن عظیم جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر اتارا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ من دون اللہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر سارے حمایتی جمع ہو جاؤ۔ اور جب سب جمع ہو کے لانے کی کوشش بھی کرو گے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور جب نہ لا سکو، اور اے محبوب ہم پہلے سے ہی فرما دیتے ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے، ہرگز ہرگز نہ لا سکیں گے، ہم پہلے ہی فرما دیتے، نہ اس کا ابھی جواب لا سکے نہ قیامت تک لائیں گے۔ تو معجزہ وہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ مگر تمام نبیوں کے معجزے ختم کیوں ہوئے، برقرار کیوں نہیں رہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی نہیں ہے، معجزہ ختم ہو گیا، بظاہر نہیں ہے، حالانکہ ہر نبی کو ہم حیات مانتے ہیں، بظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ دور رسالت ان کا ختم ہو گیا، دور نبوت اختتام پذیر ہو گیا، مگر نبی قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، دور نبوت چل رہا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں بھول نہ جاؤں کر کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا کیا؟ جلوس رسول اللہ کے زمانے میں نکلتا تھا کیا؟ میلاد رسول اللہ کے زمانے میں نکلتا تھا کیا؟ میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے؟ ارے یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ رسول کا ہی تو زمانہ ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہوا کہ نبی مر گئے زمانہ ختم ہو گیا، ہمارا نبی زندہ ہے، زمانہ انہی کا چل رہا ہے، یہ حکومت انہی کی چل رہی ہے، یہ انہی کا زمانہ ہے بھائی۔ اور اس کی تائید میں حدیث سے بھی کر دو، لفظوں کی لپاسی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، میری قوم کبھی گمراہی پر جمع نہ ہو سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں حیات ہوں، نگرانی کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر ہوں، میری قوم گمراہی پہ جمع نہیں گے۔ تو معجزہ بظاہر نبی انتقال فرما گئے، دور نبوت ختم ہو گیا، معجزہ ختم۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ موسیٰ معجزہ دے رہے ہیں عصا، حفاظت کا ذمہ ہمارا نہیں، تم ہی حفاظت کرو۔ داؤد معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت کا ذمہ ہمارا نہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ لوط معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ عیسیٰ معجزہ دے رہے ہیں، حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ مگر اے محبوب، ہم آپ کو قرآن جو معجزہ دے رہے ہیں، آپ کو حفاظت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو حفاظت کی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب، اس قرآن جو معجزہ ہے ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تحفظ کرنے والا نبی ہے، معجزہ سلامت ہے، زیر بھی نہیں بدلا جا سکا، زبر بھی نہیں بدلا جا سکا۔ اچھا آپ کہیں گے کتابیں تو دوسروں کو بھی دی، وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھے، فرق ہے نبی کو کتاب دینے میں اور رسول کو دینے میں، بڑا فرق ہے۔ بے شک جناب موسیٰ کو توریت دی، بے شک داؤد علیہ السلام کو زبور دی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، مگر انہیں کتاب دینا اور رسول کو کتاب دینے میں بڑا فرق۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ کتاب چاہیے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے نبی اللہ سے مانگتا ہوں، رب کائنات میری قوم کتاب مانگتی ہے۔ موسیٰ 40 دن روزے رکھو، 30 دن روزے رکھو، پہلے تو آیا، پھر 10 مزید کرو، 40 کی گنتی پوری کرو، موسیٰ پاک و طاہر ہو جاؤ، اندر سے بھی جو ہے بات فضلے وغیرہ سب اس کو ختم کر دو، ظاہراً باطناً اچھی طرح سے سترے ہو جاؤ، طور پر آؤ، توریت لے جاؤ۔ کہاں آؤ؟ طور پر۔ مانگ رہے کہاں ہے موسیٰ؟ زمین پر۔ مولا میری قوم کتاب مانگتی ہے، کتاب چاہیے، طور پر آؤ، 40 روزے رکھ کر آؤ، طاہر و صاف ہو کر آؤ، اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، عطر سے معطر ہو کر آؤ، طور پر آؤ، کتاب لے کے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات میری قوم کی ہدایت کے لیے کتاب، عیسیٰ کتاب چاہیے، انجیل چاہیے، یروشلم آؤ، کتاب لے کے جاؤ۔ یروشلم جاتے وہی آتی ہے، جبریل وہی پہنچاتے ہے، کتاب مرتب ہوتی ہے، انجیل بنتی ہے۔ اے پروردگار مجھے بھی کتاب چاہیے، داؤد نے کہا ہاں کتاب چاہیے، بیت المقدس میں آؤ، کتاب لے جاؤ۔
داؤد بیت المقدس عبادت خانے میں جاتے ہیں، عبادت روئے زمین کے دوسرے خطوں پہ کرنے کی اجازت نہیں، داؤد کی قوم پر فرض کیا گیا عبادت کا وقت ہو تو عبادت خانے زمین پر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے پروردگار نے پوری زمین میرے لیے مسجد گاہ بنا دی، پوری زمین مسجد گاہ بنا دی، تم جہاں نماز کا وقت ہو جائے عبادت کر لو، مگر دوسرے نبیوں کو نہیں تھا عبادت خانے میں۔ اے داؤد تمہیں چاہیے زبور بیت المقدس میں آؤ، بیت المقدس میں داؤد جاتے ہیں اور اس کے بعد کتاب لاتے ہیں۔ اب نبی کا اعجاز، نبی کا مقام، نبی کی فضیلت، نبی کی عظمت۔ موسیٰ کتاب لینا ہے تو کوہ طور پر، عیسیٰ کتاب لینا ہے تو یروشلم میں، داؤد کتاب لینا ہے تو بیت المقدس میں، مگر محبوب آپ کو کتاب لینے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، آپ مدینے میں ہوں گے کتاب وہاں آئیں گی، آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں آئیں گی، آپ بدر میں ہوں گے کتاب وہاں آئیں گی، آپ احد میں ہوں گے کتاب وہاں آئیں گی، آپ حنین میں ہوں گے کتاب وہاں آئیں گی، جہاں آپ ہوں گے وہاں کتاب آئیں گی، اور جہاں آپ موجود ہوں گے اللہ کا کلام اترے گا۔ جہاں تم ہوں گے وہاں کتاب آئیں گی، کتاب کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ محبوب ہو۔ اچھا پھر ایک عجیب بات ہے، جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ ارے بھائی کسی شخص کو آپ بلائیں اور کہیں آپ پڑھے لکھے ہیں، وہ کہے نہیں میں ان پڑھ ہوں۔ اچھا آپ ان پڑھ ہے، پھر آپ ایک دن دیکھیں کہ وہ ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں کیوں صاحب یہ کتاب جب آپ کو پڑھنی آتی نہیں تو کیوں نہیں پڑھ؟ نہیں پڑھ تو لیتا ہوں، تو پھر آپ نے ان پڑھ کیوں کہا؟ تضاد ہے کلام میں۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ جو پڑھ نہ سکے اس کو کتاب کی ضرورت نہیں، اور جس کے پاس کتاب ہو وہ ان پڑھ ہو تو یہ عیب ہے۔ مگر قرآن تو اپنے نبی کے بارے میں خود کہتا ہے ہمارا نبی کسی سے پڑھا نہیں ہے، امی ہے۔ تو ذہن میں بات ہی پروردگار سب کو عطا کیا پھر امی کیوں رکھ دیا؟ اور دنیا میں جہالت سے بڑا کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ کوئی ابو حکم کہلاتا تھا مگر جہالت کی بنا پہ ابو جہل کہلایا۔ ابو حکم نام تھا، ابو حکم ابن ہشام، فصیح و بلیغ تھا، شاعر تھا، مگر نبی کی رسالت کو جب نہیں مانا نا، نبی کی توہین کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو حکم نہیں ہے، حکمتوں کا باپ نہیں ہے، انت ہوا ابو جہل، یہ تو ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ اور جس کو نبی جاہلوں کا باپ بول دے، اور یہاں سے بھی ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے برے کو بھی برا نہ کہو۔ تو برے کو برا کہنا سب سے پہلی کس کی سنت؟ نبی کی۔ تو اب یہ تو عیب ہے نا، جہالت سے بڑھ کر کوئی عیب ہے؟ اور نبی کو امی فرمایا۔ تو ہم نے عرض کی رب کائنات جب محبوب کو سب عطا کیا، اخلاق، سیرت، خوبیاں، سب، امی کیوں فرمایا؟ تو اللہ زبان حال سے بیان فرمائیں گا میرے بندو جاننا چاہتے ہو امی سے کیا سمجھے تم؟ ان پڑھ نہیں، امی کے معنی کسی سے نہ پڑھا ہوا، ان پڑھ نہیں، کسی سے نہ پڑھا ہوا۔ دنیا میں جتنے آئے وہ انسانوں سے پڑھتے ہیں، میں اپنے محبوب کو انسانوں کا محتاج نہیں رکھوں گا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نبی کا استاد ہوں، میں نے فلاں علم میں نے نبی کو سکھایا، فلاں ہنر جو میں نے نبی کو عطا کیا، فلاں علوم و فنون میں نے نبی کو دیا۔ محبوب پر کسی کا احسان نہیں، نبی کو ہم پڑھائیں گے۔ الرحمن وہی ہے رحمان، علم القرآن، جس نے قرآن نازل کیا اپنے محبوب پر، خلق الانسان۔ قربان جائیے عادت کی عظمت پر، انسان پیدا کیا، یہ کمال ہے کوئی؟ جیسے میں نے گائے کی مثال دی تھی، یہاں پہلے دو آیتیں نبی کے بارے میں، الرحمن، اللہ نے اپنی صفت بیان کی، میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ کس بات پر رحم کرنے والا ہوں؟ میں رحمان کیوں ہوں؟ میری خوبی رحمان ہونا کیوں ہے؟ میں رحم کیوں کرتا ہوں؟ دیکھو رحم اس لیے کرتا ہوں کہ علم القرآن، میں نے قرآن نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، اس لیے میں رحمان ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو تمہیں کتاب نہ دیتا، قانون نہیں دیتا۔ میں نے دستور اور قانون اس لیے دیا کہ میں رحمان ہوں۔ اب کس کو دیا قرآن؟ محبوب کو دیا۔ تو یہاں محبوب کا ذکر، بیچ میں آیا خلق الانسان، پھر آیا علمہ البیان، وہاں نہیں ہے علمہ البیان، اپنے محبوب کو کلام کرنا سکھایا۔ پہلے محبوب بعد میں محبوب، تو بیچ میں یہ عام انسان تھوڑی آ جائیں گا۔ نبی کے درمیان عام انسان کے کیا وجود کی ضرورت؟
وہ عام انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان کو پیدا کیا, قرآن نازل کیا, کلام سکھایا. یہ دو جملے, قرآن نازل کیا, کلام سکھایا. قرآن کس پر نازل کیا؟ انسان پر. سکھایا کسے؟ انسان پر. درمیان میں انسان. تو انسان کون؟ کتاب آپ کو نہیں دی گئی, آپ بھی انسان. کتاب مجھے نہیں دی گئی, میں بھی انسان. تو پھر یہ انسان سے مراد کون؟ تو مفسرین نے کہا یا انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کون؟ اگر محمد نہ ہوتے تو کوئی انسان نہ ہوتا. انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. یہ ہے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا. ترجمہ نہیں کرتے اعلیٰ, ترجمانی کرتے ہیں. تو انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. تو سکھانے والا کون؟ انسان کو, یعنی رسول اللہ کو اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا. اب سکھایا تو کیسے سکھایا؟ اب اس کی میں ایک بڑی پیاری تمثیل دیتا ہوں, بڑی اچھی مثال. آپ لوگ ماشاءاللہ سب اسکول میں گئے ہوں گے تو دیکھا ہوں گا کہ انفیکشن کے لیے, چیک کے, بچوں کے دیکھنے کے لیے تعلیمی معیار, اکثر انسپیکٹر آتے ہو جو تعلیم کے ہوتے ہیں, انسپیکٹر ہی بولتے ہیں ان کو, ایجوکیشن انسپیکٹر وغیرہ بول لیجئے. کس لیے آتے؟ بھائی یہ اسکول ہے, گورنمنٹ گرانٹ ہے اس کو, گورنمنٹ اس پہ پیسہ سرو کر رہی ہے, دیکھے پڑھائی وڑھائی برابر ہو رہی ہے کہ نہیں, گورنمنٹ حکومت پیسہ کر رہی ہے. اب جب انسپیکٹر آتے تو استاد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے استاد صاحب؟ کلاس میں بچوں کو کہتے ہیں بچوں کل سب اچھا لباس پہن کر آنا, یونیفارم اچھا پہن کے آنا. کیوں؟ انسپیکٹر صاحب آنے والے ہیں, انفیکشن ہوگا, چیکنگ ہوگی کل. پھر کیا کرتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں, جو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کل تم سب سامنے بیٹھنا. اور جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ سامنے بٹھاتے ہیں. ہاں بیٹا لیاقت ادھر آؤ, آپ یہاں بیٹھو. ہاں بیٹا ادریس تم بہت بودو ہو, پیچھے جاؤ. یہ ترتیب ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ بچوں کے امتحان سے اسکول کی عزت کا سوال ہے, بچوں کا امتحان سے استاد کی عزت کا سوال ہے. انسپیکٹر آتا ہے, پوچھتا ہے بچوں آپ کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے؟ یس سر. اچھا بتاؤ ہسٹری میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, سوال ہوتے ہیں, بچے جواب دیتے ہیں. اب جو سامنے ذہین بچے انہی میں سے کسی کو کھڑا کرتا ہے جو ذہین, بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیٹنگ ہوتی ہے وہاں پر, کیا بولنا چاہیے ٹیچر کی, وہ جان بوجھ کے اسی بچے کو کھڑا کرتا ہے. جب وہ انسپیکٹر پوچھتا ہے ہاں بتاؤ میتھمیٹکس پہ سوال کرنا ہے, ہاں کھڑے ہو جاؤ بیٹا, کھڑے ہو. وہ کھڑے ہو جائے, ہاں سر پوچھیے. تو اسی طرح ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک اسکول میں انسپیکٹر صاحب آئے. اب جب وہاں آئے تو ہمارے سلیم بھائی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں, سلیم قادری صاحب, یہ پڑھتے تھے اس وقت, انہی کے ٹائم کی بات ہے, یہ تمثیل ہے. تو استاد نے پوچھا بچوں بتاؤ 2:2 کتنے ہوتے ہیں؟ استاد نے سلیم بھائی کو اشارہ کیا. سلیم بھائی سر 4 ماشاءاللہ اچھا بیٹھ گئے. یہ KG1 کی بات ہے, بیٹھ گئے. اچھا بتاؤ مغل سامراج میں سب سے بڑی حکومت کس کی تھی, کس بادشاہ کی تھی؟ پھر سلیم بھائی کھڑے ہو گئے, اورنگزیب عالمگیر کی. اچھا بیٹھ, ماشاءاللہ. ہاں بھائی اب ہسٹری کا ہو گیا, میتھمیٹکس کا ہو گیا, بایولوجی کا ایک سوال ہے, بایولوجی پہ سوال سلیم بھائی کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جیومیٹری پہ سوال تو سلیم بھائی کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے. کہ سلیم بھائی جو بچہ یہی کھڑے ہو رہے ہیں, تو آخر میں انسپیکٹر نے پوچھ لیا کہ کیا پوری کلاس میں تم نے صرف سلیم بھائی کو ہی پڑھایا اور باقی کسی کو نہیں پڑھایا؟ جو بھی سوال پوچھو سلیم بھائی, ہسٹری پہ سلیم بھائی, جغرافی پہ سلیم بھائی, میتھمیٹکس پہ سلیم بھائی, بایولوجی پہ سلیم بھائی. یہ سلیم جو بچہ ہے آپ کا, یہ سلیم ہی کو پڑھایا ہے؟ استاد کہتا پڑھایا تو میں نے سب کو ہے, عطا تو سب کو کیا ہے, مگر یہ خاص اسپیشل بچہ ہے, اس پہ میں نے بڑی خاص توجہ دی. اگر میں آپ کسی اور کا امتحان لیتے اور وہ امتحان میں فیل ہو جاتا تو عزت اس کی داؤ پہ نہیں تھی, عزت میری داؤ پہ تھی کہ میں کیسے پڑھا رہا ہوں. محبوب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جب میرا علم کا پیمانہ ناپا جائے, جب مجھے دیکھا جائے, جب میرا علم دیکھا جائے, تو جب میرے محبوب کو علم کی بات کہتے ہوئے سنو گے تو جان لیں گے کہ جب شاگرد اتنا اعلیٰ ہے تو استاد کتنا اعلیٰ ہوگا. پڑھایا تو سب کو ہے, موسیٰ کو بھی پڑھایا ہے, عیسیٰ کو بھی پڑھایا ہے, آدم کو بھی پڑھایا ہے, سب کو عطا کیا. سب کا عطا کرنا اور ہے, محبوب کا عطا کرنا اور ہے. اس لیے کہ اب محبوب اگر پڑھانے میں نقص ہو جائے تو حرف محبوب کے پڑھنے پر نہیں آئے گا بلکہ میرے پڑھانے پر آ جائے گا. تو اب میں نے پڑھایا, کیسے پڑھایا؟
اب کیسے پڑھایا؟ چلیے اسی مثال میں پھر اسی کلاس روم میں آ جائے جہاں سلیم بھائی بچے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب سلیم بھائی کھڑے ہوئے، ذہین تھے، استاد کو بڑا بھروسہ تھا. بڑی غور سے سننا، استاد کو بڑا اعتماد تھا. جناب سلیم قادری صاحب کو بڑا تیار کیا گیا تھا، مگر سلیم بھائی کھڑے ہوئے، جواب غلط. تو اس نے کیا کیا؟ انسپیکٹر نے سلیم بھائی کو گھور کے نہیں دیکھا، استاد کو گھور کے دیکھا. کیا پڑھایا ہے؟ یہ پڑھایا ہے. دوسرا سوال ہوا، استاد کو پھر سلیم بھائی پر یہ اعتماد تھا، سوچا چلو بایولوجی میں جواب نہیں دیا، جیومیٹری کا دے دیں گے. جیومیٹری کا کوشچن تھا، سلیم بھائی وہاں بھی پھوس. استاد کو پھر اس نے گھور کے دیکھا، یہ پڑھایا ہے. اب استاد بھی بڑے پریشان، سلیم قادری جو ہے بڑا ذہین طالب علم ہے، جواب کیوں غلط دے رہا ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب پوچھا جاتا ہے اور اگر جواب درست نہ ہو تو حرف استاد پر آتا ہے. حرف کس پر آتا ہے؟ استاد پر، شاگرد پر نہیں آتا. محبوب ہم نے تجھے پڑھایا. الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن آپ پر اتارا. خلق الانسان، انسانیت کی جان آپ کو پیدا کیا. علمہ البیان، آپ کو بیان کرنا سکھایا. اور اگر ہم نے سکھایا، محبوب اگر آپ سے ابو جہل پوچھ لے میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ جواب نہ دے سکے تو یہ شرمندگی آپ کی نہیں ہے، یہ بے عزتی آپ کی نہیں ہے، یہ پڑھانا آپ کے نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے پڑھانے پر عیب لگے گا. محبوب ہم آپ کو کیسا پڑھائیں گے تاکہ جس فن کا سوال پوچھا جائے، جس بارے میں پوچھا جائے، جس متعلق پوچھا جائے، آپ سب خبریں دیتے رہے، اول کی بھی خبر، آخر کی بھی خطر. کیسے ہم نے آپ کو پڑھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے سب ہم نے پڑھا دیا کہ محبوب سے جو پوچھو ہمارا محبوب ہر کسی کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھا دیا. ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی سکھایا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا. اب ایک اسی مثال میں کیسا پڑھایا ہے اور ایک مثال لیتے چلیں. ہندوستان کے ابھی پردھان منتری کون ہے ہمارے؟ جی منموہن سنگھ. امریکہ سے کچھ کاروباری لین دین تھا تو امریکہ والوں نے کہا بھائی آپ اپنا کوئی ذمہ دار آدمی بھیجیے، یہ معاہدہ کرنا ہے ہم کو، ایک کمپنی آ رہی ہے، یہ کمپنی کا معاہدہ ہے، کتنا % آپ کا پروفٹ ہوگا، کیا ہم کو دینا پڑے گا، آپ کیا لیں گے، کیا معاہدے ہے، ذرا آئیے ذرا بات کیجئے، تبادلہ خیال کیجئے. تو پردھان منتری منموہن سنگھ صاحب نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ امریکہ جاؤ بات کرو. اب پہنچے تو پوری بات ہو گئی. اب بات یہ ہوئی صاحب ہندوستان میں یہ کمپنی کا پلانٹ ڈالیں گے ہم، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، اتنا % آپ کو ہم دیں گے، اتنا % ہم رکھیں گے، یہ کرنسی کا لین دین ہوگا، ایسا ہوگا، ایکس وائی زیڈ صاحب گفتگو ہو گئی. اب معاہدے کی تیاری ہو رہی ہے، معاہدہ بن رہا ہے، کہا گیا سائن کیجئے. تو ہمارے ہندوستان کے جو گئے تھے ایجنٹ وہ کیا کہتے ہیں، نہیں سوری میں بات کرنے کا تو اختیار رکھتا ہوں لیکن سگنیچر کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے، وہ امریکہ والے بولیں گے عجیب احمق ہے آپ کے یہاں کے لوگ، اتنی بھی ان کو عقل نہیں، جب آپ کو یہ پاور ہی نہیں تو آپ آئے کیوں یہاں؟ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ کہ ٹائم برباد کرنے آئے تھے، امریکہ گھومنے آئے تھے؟ ارے بھائی جب آپ کو بھیجا تو جو کمٹمنٹ ہو رہا ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہونا چاہیے تھا اور آپ کو یہ پاور ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دستخط مانیتا پراپت ہوں گی، اس کو امپورٹنس دیا جائے گا جو رولز اور ریگولیشن پر، اور جو ہمارے کمٹمنٹ پر دستخط ہوں گی اس کو پاور دیا جائے گا. جب آپ کو یہ پاور ہی نہیں تو آپ کائے کے لیے آئے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کو بھیجا جائے اور کسی کو معاہدے کے لیے بھیجا جائے اور پاور نہ دیا جائے تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور کیسے بھیجا؟ آپ ہمارا تعارف بھی بن کر آئے، عظیم تخلیق بھی بن کر آئے، آپ ہمارے نمائندے بھی بن کر آئے، اور ایسے نمائندے بن کر آئے جس پر آپ جس سند پر دستخط کر دے وہاں نافذ ہوں گی. اور اگر آپ بولیں نہیں نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے، نبی یہ نہیں دے سکتے، نبی وہ نہیں دے سکتے، تو معلوم ہوا بھیجنے والے نے کچھ پاور نہیں دیا، اور جب بھیجنے والے نے پاور نہیں دیا تو عیب بھیجنے والے پر لگ جائیں گا. محبوب ہم یہ نہیں ہوں گا، آپ کو ہم اتنا پاور دیتے ہیں کہ آپ کو تمام وَمَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، کتاب الصلاۃ الشہید جلد اول کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتَ مَفَاتِحَ خزائن الارض، رب کائنات نے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی.
مجھے دے دی محبوب، جس معاہدے پہ آپ کی دستخط ہو جائیں گی وہ معاہدہ ہم پورا کریں گے، جس کے لیے آپ جنتی کی دستخط کر دیں گے، آپ جس کے لیے جنت تقسیم کر دیں گے اس کو ہم جنت بھی دیں گے، اس لیے کہ آپ بدرجہ اتم ہمارے نمائندہ بن کر آئے ہیں، بدرجہ اتم خلیفہ بن کر آئے ہیں، اور خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پاور بھی دیا جائے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ رسول کی عظمت۔ اور ایک کتنا وقت ہو رہا ہے میرے پاس، گھڑی بھول گیا میں آج روم پہ، بس ختم کر دیں گے، ٹائم کی پابندی۔ آخری نکات تو بہت سارے میں نے عرض کیا شروع میں کہ محبوب کی تعریف پوری زمین اگر بھر جائے تو ختم نہیں ہو سکتی، ایسا عظیم نبی بھیجا۔ بس آخری بات یہاں ختم کروں گا کہ رب کائنات نے قرآن کو آپ دیکھیں تو جہاں ایک ہوتی ہے صفات، پہلے یہ سمجھ لے تب بات سمجھ میں آئیں گی، ایک ہوتی ہے صفات اور ایک ہوتی ہے ذات۔ صفات کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، ذات نہ ہو تو صفات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ہارڈ ہو گیا، آسان کر دیتا ہوں۔ بھائی میں ایک مقرر ہوں، میرا نام فاروق خان رضوی ہے، ناگپور کا رہنے والا ہوں، یہ آپ میرے وجود کو دیکھ رہے ہیں، میرا سر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، بولتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، یہ میرا وجود ہے۔ یہ میرا وجود میری ذات ہے، میرا جسم میری ذات ہے، میں بولتا ہوں یہ میری صفت ہے، میں علم رکھتا ہوں صفت ہے، تقریر کر لیتا ہوں صفت ہے۔ اگر میرا وجود ہی نہ ہو تو یہ صفت ہو سکتی ہے؟ یہ مائک ہے، یہ مائک ایک ذات ہے، اور مائک کا آواز کھینچنا، بڑھا کر دے دینا اسپیکر کے ذریعے، یہ اس کی صفت ہے۔ مائک درمیان سے ہٹا دو تو آواز آپ تک برابر پہنچیں گی نہیں۔ ذات ہو تو صفت ہوتی ہے، ذات ہی نہ ہو تو صفت نہیں ہوتی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کیوں ہیں؟ آپ کا وجود ہے اس لیے ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر پہلے، آپ پہلے انسان ہے، آپ کا پہلے وجود ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے۔ آپ ٹیچر ہے، پہلے آپ کا وجود ہے، ٹیچر صفت ہے آپ کی ٹیچر ہونا، یہ بعد میں۔ تو ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح رب کائنات کی ذات ہے اور پھر اس کی صفات بھی ہے۔ وہ اللہ ہے، یہ اس کی ذات ہے، اور اللہ کا لفظ کا ترجمہ آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی آپ ڈکشنری، کوئی بھی لغت اٹھا دیکھ لیے، اللہ کا آپ کو اس میں کوئی ترجمہ نہیں ملے گا، اللہ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور پھر اس کے صفاتی نام ہے جو اس کی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ رزاق ہے، رزق عطا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ قادر ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ حکیم ہے، حکمت جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صفتیں ہیں۔ تو جہاں جہاں صفتوں کا ذکر آیا، جہاں جہاں اس کو اپنی صفتوں کا اظہار کرنا، ذات اہم ہوتی ہے، صفات ذات کے بعد ہوتی ہے۔ جہاں جہاں صفت کا ذکر کیا تو اللہ نے خود کیا۔ کئی فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ کئی فرمایا وہو رزاق، وہی رزاق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ کئی فرمایا وہ حکیم ہے، کئی فرمایا وہ رحیم ہے، کئی فرمایا وہ رحمان ہے۔ جہاں جہاں صفتوں کا ذکر آیا اس نے خود بیان کیا، مگر جب ذات کی بات آئی، جب ذات کو پہچانوانے کی بات آئی تو اس نے خود نہیں کہا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہیے کہ میں رب ہوں، آپ کہیے کہ میں اللہ ہوں۔ تو آپ کا وجود میری پہچان، آپ کو بندے پہچانیں گے تو مجھے جانیں گے، اور جب آپ کو کریم دیکھیں گے تو میری کریم ہونے کو سمجھیں گے، جب آپ کو رحیم، آپ کی رحمت کو دیکھیں گے تو میرے رحیم ہونے کو سمجھیں گے، جب آپ کو نعمتیں بانٹتا ہوا دیکھیں گے تو مجھے رزاق سمجھیں گے، جب آپ کو حقار والا دیکھیں گے، آپ کو اختیار والا دیکھیں گے تو مجھے صاحب قدرت والا اور اختیار والا دیکھیں گے۔ تو اے محبوب آپ میرے وجود کی پہچان ہوں، آپ کی وجہ سے میری پہچان ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا کہ میں کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ اے محبوب میں نے آپ کی ذات کو پیدا کیا، اور لولا لما خلقت الافلاق، اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔
کائنات ہی نہیں بناتا. تو محبوب آپ کے وجود سے میرے وجود کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. میں مقرر ہوں, دعویٰ ہے. یہ ڈاکٹر ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ حکیم ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ طبیب ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ ٹیچر ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ سائنٹسٹ ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ ہارڈ ویئر انجینئر, یہ دعویٰ ہے. یہ کیمرہ مین ہے, یہ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے. دلیل, دعوے کی دلیل بھی چاہیے نا. میں مقرر و دلیل میں بول لیتا ہوں. آپ حکیم ہے, دلیل میں حکمت کرتا ہوں. آپ ٹیچر ہے, دلیل میں پڑھاتا ہوں. آپ جو ہے صاحب سافٹ ویئر انجینئر, دلیل سافٹ ویئر میں بنا لیتا ہوں, خراب ہو تو بس سدھار لیتا ہوں. آپ ہارڈ ویئر انجینئر ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, میں ورک کرتا ہوں, دلیل. تو دعوے کے لیے دلیل ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ دعویٰ ہے. رب کائنات دلیل کیا ہے؟ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہے کہ محمد کو دیکھو مجھے جانوں گے, محمد کو دیکھو مجھے پہچانوں. تو بڑا عظیم بنایا اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اپنے نبی کی عظمت, اس کی رفعت, ان کی شان و شوکت پر پھر گفتگو ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے, اٹھنے, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سے کہنے اور سننے میں جو کچھ غلطی اور لرزش ہو گئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.